یہ ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار کے سر پہ لگی کیا مزہ تلوار کے سر پہ لگی کیا مزہ عیسویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی دو دفتر جہاں کا درہموں برہم یا علی ماہ سیام ماہ محرم ہے یا ماہ سیام ماہ محرم ہے یا مولا کی نظر کو گہرے اشک لائے یہ روزدار کے پرسے کو یہ روزدار کے پرسے کو مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شاموں سے تیرا آقائی دنوں میں ہوا تھا سفر آقائی دنوں میں ہوا تھا سفر عالم سے بے خبر تھے خشوع و خضوع میں تلوار جب لگی بھی چکے تھے رکو تلوار جب چلی چکے تھے رکو گھر میں خدا کے خط ہوا روزدار ہائے ہے امام حائز ہے شیخ ذوالفقار ہائے اے خانہ زاد حق شہتاج گزار ہائے مولود حرم میں ہے تو نجف میں مزار مولود حرم میں ہے تو نجف میں مزار یہ بندگی نثارے جناب امیر کے نکلے تو گھر سے مر کے خدائے خدیر نکلے تو گھر سے مر کے خدائے خدیر لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے دے مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے دے گل پڑ گیا کے سر پہ لگی مرتضیٰ کے دے بھائی خدا کے شہر نے گھر میں خدا بھائی خدا کے شہر نے گھر میں خدا راہ زخم فرق امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جانمار سر سے ٹپک رہا ہے لہو جانمار میرے خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر وہ دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن منجم ملعون بطیت پکڑا اسے علی کے محبوں نے دو پکڑا اسے علی کے محبوں نے دو لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام مایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانیے جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا لیے رویا جو سر جھکا کے تو مولا لیے اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیاں باندھو نہ اس کے ہاتھ میں مشکل کشا باندھو نہ اس کے ہاتھ میں مشکل کشا
شب علی کو تڑپتے ہوئی بسر لیتے تھے اس طرف کبھی کروٹ کبھی ادھر رو کر دباتے پاؤں جو شبیر نام رہ جاتے تھے امام دو عالم ملا رہ جاتے تھے امام دو عالم ملا داد تھی نظر میں مجسم حسین کی آواز سن کے روتے تھے زینب کے پیر آواز سن کے روتے تھے زینب کے پیر جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بیتام فاقے میں سے گزرے گی آج کی فاقے میں گزرے گی آج کی اچھا ہوں اب تو میں یہ بس بے قرار ہیں کھانا انہیں کھلاؤ کے سب روزے دار کھانا انہیں کھلاؤ کے سب روزے دار بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں دعوت علی کی آج ہے گھر میں اللہ کی روزہ کھلے گا ساتھ رسالت نام روزہ کھلے گا ساتھ رسالت نام ہو گئے یہ کہہ کے شہنشاہ کائنات سمجھے سب کے غش میں ہے شائع صفات جس وقت باقی رہ گئی کچھ انگڑی وہ رات تیرے اجل نے قطع کیا رشتے تیرے اجل نے قطع کیا رشتے کا تھا نور کا کے سفر کر گئے علی سب شیعہ بے ایمان ہوئے مر گئے سب شیعہ بے ایمان ہوئے مر گئے یا محمد کلمہ گو کو کیوں حیا آئی نہیں یا محمد کلمہ گو کو کیوں حیا آئی نہیں چھین کر چادر بھی امت تیری شرم آئی نہیں یا محمد کلمہ گو کو اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کی دختر قید میں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کی دختر قید میں
کلمہ گو کی رسوائی نہیں، یا محمد کلمہ گو کو کیوں حیائی نہیں؟ اور وہ مسلمانوں چھتوں پر چڑھ کے ماتم دیکھنا، اے مسلمانوں چھتوں پر چڑھ کے ماتم دیکھنا، کیا وہ تم نے شام والی رسم دہرائی نہیں؟ کیا وہ تم نے شام والی رسم دہرائی نہیں؟ یا محمد کلمہ گو کو کیوں حیائی نہیں؟ اور لاش اکبر کو اٹھا کر کہہ رہے تھے یہ حسین، لاش اکبر کو اٹھا کر کہہ رہے تھے یہ حسین، ہائے نانا کیا مؤذن کی یہ رسوائی نہیں؟ یا محمد کلمہ گو کو کیوں حیائی نہیں؟ چھین کر چادر بھی امت تیری شرمائی نہیں؟ میری بھائی پر محمد وآل محمد بلند صلوات.
علی کی ہو بہو تصویر علی کا پسر نصیریوں کے کہیں دو جائیں مجھے یہ ڈر درود دیجئے محمد کس طرح کیسے شجاع ہو رقم عباس کی کس طرح کیسے شجاع ہو عباس کی تشنگی بھی کر سکی جرت نہ کم عباس کی کس طرح کیسے شجاع ہو رقم عباس کی اور سر بسجدہ ہو گیا تعظیم کو تسلیم کو سر بسجدہ ہو گیا تعظیم کو تسلیم کو ہے یہ جب بھی مدحت میں چلا میرا قلم عباس کی کس طرح کیسے شجاع اور چاغ میں حیدر لڑے عباس غازی نہر پر ہے یہ جنگ القمہ ویر العلم عباس کی کس طرح کیسے شجاع ہو رقم عباس کی ایک دو بیٹے علی کے دو کرے ہاشم کے چاند ایک شجاعت ہی نہیں وجہ حشم عباس کی کس طرح کیسے شجاع ہو رقم عباس کی تابد اب میرا آقا ہے علمدار حسین تابد اب میرا آقا ہے علمدار حسین خود
خود وفا نے کہہ دیا کھا کر قسم عباس کی، خود وفا نے کہہ دیا کھا کر قسم عباس کی، کس طرح تیغ لے کر شاہ نے عباس غازی کو دیا، تیغ لے کر شاہ نے عباس کو نیزہ دیا۔ اللہ اللہ یہ شجاعت کا بھرم عباس کی، اور کتنی پیاسی ہے سکینہ، منہ سے کچھ نہ کہہ سکی، مشک لائی دیکھ کر چشمے کرم عباس کی، اور جس طرح سے مشک ہے عباس غازی کا نشان، جس طرح سے مشک ہے عباس غازی کا نشان، اس طرح سے ایک نشانی ہے علم عباس کی، کس طرح درود بھیجیے محمد مسیح کے چمن رو کے روز قتل امیر عرب ہے یار، رو کے روز قتل امیر عرب ہے یار، پیٹوں کے روز حشر ہے ضربت کی شب ہے یار، بز میں عزا میں آ کے نہ رونا غضب ہے یار، ہم سے حسن حسین کی حالت عجب ہے یار، ہم سے حسن حسین کی حالت عجب ہے یار، پایا جو محو بندگی یہ بے نیاز میں، تلوار روزگار کو ماری نماز میں، تلوار روزگار کو ماری نماز میں، سجدے میں شیر حق دو پارا کیا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام در، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام در، بلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا وصف ہوا نازل زمین پر، گردوں سے جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کا قتل امیر عرب ہوا، روتے ہوئے ودا ہوئے شہدے کے دوستا، زینب بلائے لینے لگی رو کے زاردہ، بیٹوں سے تب یہ کہنے لگے شاہ ذوالفقار، آؤ
گئے، بارہ پسر علی کے قدم سے لپٹ گئے، عباس سے کہا کہ سنے میرے نونہار، تو ہے علی کا لال وہ ہے مصطفیٰ کا لال، رکھیو ہمیشہ خاطر امیر کا خیال، رکھیو ہمیشہ خاطر شبیر کا خیال، اس کا ملال احمد مرسل کا ہے ملال، پیش خدا بزرگ ہے رتبہ حسین کا، مجھ کو بھی پاس رہتا ہے اس نور عین کا، یہ سن کے ساری بیویاں روتی تھی زار زار، اور لوٹتے تھے خاک زہرا کے گلزار، 2 دن تلک علی رہے بستر پہ بے قرار، 2 دن تلک علی رہے بستر پہ بے قرار، فرزندوں کو گلے سے لگاتے تھے بار بار، آنسو کبھی رواتے کبھی لب پہ آہتی، 21ویں شب آئی تو حالت خراب تھی، 21ویں شب آئی تو حالت خراب تھی۔ السلام علیکم۔ یہ چند حالات ہیں جو آپ کے پہلی چیز کی گئی کہ معصوم میں فون فری کا انتظام کیا گیا ہے کہ مومنین کو اطلاع جو ہے بر وقت پہنچائی جا سکے، اس کے لیے آپ اپنا نام اور فون نمبر باہر ہمارے والیٹرز بیٹھے ان کو لکھا دیں، تو وہ اس کو اپڈیٹ کر دیں گے کمپیوٹر سے، تاکہ آپ کو جو بھی کوئی پروگرام ہو وہ رائٹ اوے انفارم کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر باہر بیٹھے ہوئے ان کو ضرور لکھا دیں۔ یہ لیڈیز کا ایک پروجیکٹ جو 2nd فلور پہ الحمدللہ بڑے خوبی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں ہماری سسٹر یاسمین اور سسٹر حسنہ اسسٹ کر رہی ہیں ہماری ایگزیکٹو کو، تو اس سلسلے میں ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ عید سے پہلے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ اس پروجیکٹ پہ بالکل ٹائملی چل رہے ہیں، مگر بغیر آپ کے عطیات کے اور آپ کے تعاون کے یہ ناممکن ہے، لہٰذا آپ سسٹر یاسمین اور سسٹر حسنہ سے جو خواتین چاہیں تعاون کریں، ان کو اپنے عطیات دے دیں تاکہ وہ معصوم تک پہنچا دیں۔ جلسہ ختم قرآن جو ہے وہ تھرسڈے 11 نومبر کو منعقد ہوگا، اس سلسلے میں جناب مختار صاحب جو ہیں، مختار حسین صاحب، جو حضرات اپنے عطیات اس سلسلے میں دینا چاہیں وہ ہمارے مختار بھائی کو دے دیں، وہ اس عطیات کو، تاکہ اس کے سلسلے میں جو بھی اخراجات ہیں اور انعام وغیرہ ہیں یا کچھ کتابیں لوگوں کو گفٹ کی جائیں گی، اس کے سلسلے میں چاہیے تھے تو وہ آپ ان سے کر دیں۔ 22 رمضان کے یعنی 23 رمضان کے جو شب کے اعمال ہیں وہ 22 رمضان کی شب کو ہوں گے، یعنی سیٹرڈے نومبر 6 کو منعقد ہوں گے، جو کہ فلائر میں غلطی سے 23 یعنی سنڈے چھپ گیا، تو اس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ حضرات کو میل ٹائملی نہیں مل رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ غلطی سے کمپیوٹر میں پرانی لسٹ لگ گئی ہے، ہم نے اس کو انکوائری کی، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا اور اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، اور اس کے لیے اب ہم نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا۔ انشاءاللہ اب جو میل جائے گی وہ آپ جن حضرات کے ایڈریسز اپڈیٹ ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹلی ٹائملی مل جائے گی، اور جو حضرات اپنے ایڈریسز بک ہو گئے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے کسی بھی والنٹیئر کو لکھ کے اپنا نام اور ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر بھی دے دیں، اور اگر وہ ممکن ہو سکے
تو اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دیں، کیونکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ای میل کے ذریعے بھی ہم بھیج سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو فوراً مل جائے گی. تو لہٰذا اپنے نام اور ٹیلی فون نمبر اور نیو ایڈریسز بھی نوٹ کرا دیں. اور کل 21 رمضان کی جو مجلس ہے وہ کل ٹھیک 3:30 بجے دوپہر کو منعقد ہوگی، اور اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ایسا ہے کہ جیسے کہ مغرب کا ٹائم ہو جائے گا تو مغرب کی باجماعت نماز ہوگی، اور اس کے بعد افطار کا نظام ہے. اور عابد رضا مرحوم کا چہلم جو ہے وہ فرائیڈے 12 نومبر کو منعقد ہوگا. یہاں 4 بجے ٹھیک قرآن خوانی ہوگی، اور اس کے بعد نماز مغربین ہوگی، اور افطار کے بعد مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ جو ہے اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس میں شرکت کی استدعا ہے. اس کے علاوہ زہرا علی کا چہلم جو ہے وہ تھرسڈے 11 نومبر کو منعقد ہوگا نماز مغربین کے بعد. تو آپ حضرات اس میں بھی زیادہ سے زیادہ شرکت کریں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ ثواب ہو، اور مرحومہ کے لیے اصالِ ثواب کے لیے بھی. اور آخر میں مجھے یہ کہنا ہے آپ حضرات سے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ معصوم ادارہ صرف آپ کے اور آپ کے فنڈ عطیات سے چلتا ہے، اور معصوم کی اپنی کوئی ایسی آمدنی نہیں ہے کہ جس سے مسلسل یہ ادارہ چلتا رہے. اور ہم مسلسل آپ کے ہی سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے اپیل کی ہے آپ حضرات نے بڑے دل کھول کر عطیات دیے ہیں، اور جس کا یہ جتنی بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ عطیات آپ ہی حضرات دیتے ہیں. یہ ہماری چھوٹی سی کمیونٹی ہے، مگر الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ہماری آواز پہ بر وقت لبیک کہتی ہے. اور جب سے ہماری ایگزیکٹو آئی ہے یہ والی جو نیو کمیٹی، یہ الحمدللہ سارے اخراجات میں اپڈیٹ ہے، یعنی ہم کسی چیز میں بہائنڈ نہیں، مگر وہ صرف اس سے ممکن ہے کہ آپ حضرات کا تعاون مکمل ہمارے ساتھ ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم کے اوپر ایک اچھا خاصا مارگیج باقی ہے اس بلڈنگ کے اوپر، تو اس کے لیے انشاءاللہ عید کے بعد ہم آپ کے گھر گھر جائیں گے، کیونکہ رمضان کی وجہ سے ذرا آپ کے لیے بھی ممکن نہیں اور ہمارے لیے بھی نہیں کہ رات کے وقت آئیں، کیونکہ سب حضرات موسٹلی یہاں ہوتے ہیں. تو عید کے بعد ہم یہ ڈرائیو پے آف ڈرائیو شروع کر رہے ہیں کہ گھر گھر انشاءاللہ ہم جائیں گے، آپ کے گھر آئیں گے. لہٰذا آپ حضرات اس کی توقع رکھیں کہ ہماری ایگزیکٹو اور جو ہماری فنڈز کی کمیٹی کے والنٹیئر حضرات ہیں وہ آپ تک آئیں گے، اور آپ ڈیفینیٹلی ہم سے تعاون کریں گے. تو اور جو حضرات اپنے عطیات اس وقت دینا چاہیں، باہر والنٹیئرس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عطیات ان کو دے دیں، کیونکہ اس وقت ہمیں شدید فنڈز کی ضرورت ہے. اور جو سیکنڈ فلور کا پروجیکٹ، بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے صاحب یہ سیکنڈ فلور کا پروجیکٹ چل رہا ہے اور یہ عطیات بھی مانگ رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ لوگ الگ اپنی سی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ سارے کام ایک انتظامیہ تو کر نہیں سکتی، سب آپ سبھی کے تعاون سے یہ کام ہوتا ہے. تو جو والنٹیئر حضرات اوپر کے لیے جن سسٹرز کا میں نے نام لیا ہے، سسٹر یاسمین اور سسٹر حسنہ، یہ دونوں بالکل یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت تندہی سے کام کر رہی ہیں، اور ہماری توقع سے زیادہ انہوں نے اس میں کوآپریشن کیا ہے، اپنا ٹائم بھی نکالا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ عطیات آپ ہی لوگ دیتے ہیں، مگر یہ کہ ایفرٹس ہم نہیں، یہ دونوں سسٹرز ہماری کر رہی ہیں، ہماری مدد کر رہی ہیں. اور الحمدللہ جب یہ ہو جائے گا، کیونکہ نیچے کی جو حالت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا کہ ایک تو سٹی اس کو کبھی بھی بند کر سکتی، کیونکہ وہاں پہ کوئی وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہے. گرمیوں میں جو گرمی ہوتی، جو خواتین نیچے بیٹھتی ہیں صرف اس کا اندازہ وہی کر سکتی ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. تو اوپر جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ تو گرمی کا جو پرابلم ہے، وینٹیلیشن کا پرابلم ختم ہو جائے گا. دوسری خدا نخواستہ اگر کبھی لائٹ جانے کا خطرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ امریکہ میں جاتی ہے، ہم جاتی ہے، اب جانے لگی ہے، چونکہ سے ہم لوگ آ گئے ہیں الحمدللہ، یہ روایت بھی آ گئی. تو لہٰذا اس سے بھی ابھی تک ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں چاہتا معصومین کا صدقہ ہے، ورنہ
ایسی 4 سال کے اندر کبھی ایک دفعہ ضرور یہ واقعہ پیش آ سکتا تھا جو کہ نہیں ہوا. انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دفعہ ہو جاتا تو اس کی انشورنس کینسل ہو سکتی ہے. جب انشورنس کینسل ہوگی تو اس بلڈنگ کو آپریٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اور یہ عزا خانہ بہرحال چہٹا معصومین کا صدقہ ہے کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی زوننگ بھی ہو گئی ہے اور الحمدللہ اس کا پراپرٹی ٹیکس بھی معاف ہو چکا ہے. تو صلوات پڑھیے اس پر. ہاں, اس میں دبیر روشن علی اور بہت سے والنٹیئر حضرات ہیں. ہماری تو کوئی کوشش خاص نہیں ہے, جو بات حقیقت ہے, کیونکہ ہم تو صرف یہ کہ کاغذ آگے بڑھا دیتے ہیں, اصل کام کرنے والے تو اور لوگ ہیں. اس میں ہمارے عروج بھائی بھی ہیں, دبیر روشن علی بھی ہیں, اور بھی بہت سے حضرات ہیں جو کہ والنٹیئر حضرات ہیں. نام لینے لگوں گا تو مولانا صاحب کا مجلس کا ٹائم تھوڑا ضائع ہو جائے گا, مگر یہ کہ بہت سے لوگوں نے, اور اس میں سب سے زیادہ جو یہ ہے کہ یہ چہارٹا معصومین کا صدقہ ہے کہ جو اس کی زوننگ ہوئی ہے. ورنہ میں نہیں سمجھتا, اور ایک صاحب ہیں جن کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی ان کے ساتھ, وہ ہمارے اپنے کیا نام تھا, عروج بھائی نام لیجیے ذرا, بھول گیا ان کا. نہیں, بھائی علی نقی کے علاوہ وہ جو کنٹرولر طارق منہاج صاحب, شاید اللہ نے ان کو اسی لیے کنٹرولر اس وقت بنوایا تھا کہ ہمارا کام ہو جائے, کیونکہ ہماری زوننگ ہونے کے 1 ہفتے کے بعد وہ ہٹا دیے گئے وہاں سے. تو وہ سمجھ لیجیے کہ یہ سب وہ ہیں لیکن ان کے باس دوسرے, مطلب نہیں, مطلب اس پوزیشن پہ وہ نہیں رہے جس پہ ان کا ویٹ تھا. اور یہ صرف چہارٹا معصومین کا صدقہ تھا کہ وہ 1 مہینے میں آئے اور ہماری زوننگ ہوئی الحمدللہ. اور ہمیں کیا چاہیے, یہ معجزے سے کم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. یہ ذریعہ لوگ بنتے ہیں مگر سارے احکامات اوپر ہی سے ہوتے ہیں. لہٰذا میری آپ لوگوں سے آخری دستبستہ اپیل ہے کہ پلیز اپنے فنڈز جو بھی ہیں معصوم کو, وی نیڈ بیڈلی یور ڈونیشنز. اس وقت معصوم بہت کرٹیکل سچویشن میں ہے. انشاءاللہ اگر جس طرح آپ ہم سے تعاون کر رہے ہیں 2-3 مہینے میں انشاءاللہ یہ ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی. جس پروجیکٹ کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں ابھی تک اللہ کا فضل اور چہارٹا معصوم کے صدقے میں یہ سارے پروجیکٹ نارمل چل رہے ہیں اور الحمدللہ بڑی خوشی کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تو انشاءاللہ مارگیج پے آف کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. اور یہ سب ہمارا نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا تعاون اور چہارٹا معصومین کا صدقہ ہے. لوگ بے شک اس کی ہیلپ کرتے ہیں مگر یہ کہ سب کام ہمارے نزدیک احکامات اوپر سے ہی ہوتے ہیں. کون کس وقت ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طارق منہاج صاحب آئے 1 مہینے کے لیے, زوننگ ہو گئی, ورنہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتی زوننگ جگہ کی کر. مگر یہ کہ بہرحال اللہ نے وہ کام چہارٹا معصومین صدقے میں ہو گیا. لہٰذا اب میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ڈونیشن جتنا بھی آپ ڈونیشن دے سکیں آج پلیز دے کے جائیں. ہمارے کاجی بھائی بھی بہت زیادہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ڈونیشن میں. ہر تھرسڈے جس دن بھی وہ کسی پروگرام میں آتے ہیں مسلسل جتنا بھی, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کاجی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں کا میں, کیونکہ وہ بے انتہا میری ایک آواز کو انہوں نے لبیک کہا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس سے بہت سے ہمارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں. 1-2 ڈالر اگر آپ حضرات دیتے ہیں تو وہ اینڈ میں جا کے $2,000 ہوتے ہیں مہینے میں, جو کہ ایک بڑا رقم ہے. کہنے میں لگتا ہے ہر آدمی کے لیے $1 یا $2 یا $5 دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی جگہ, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو 2, 4, 5, 10, $20 سے بھی زیادہ ہی خرچ ہوتے ہیں. مگر الحمدللہ ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگتے, کہتے ہیں $1, $2, $5 دے دیجئے. معصوم کا کام پنجتنی سے ہی چل رہا ہے, اس کے علاوہ ہم زیادہ نہیں کہنا چاہتے. سلوات. نعرے حیدری. چادر بھی لے کے آئیں گے, تھوڑی دیر لگے گی, پھر آپ تیاری کر لیں. وقت کافی ہو چکا ہے.
جو آپ لوگوں سے ہو سکے، اس لیے کہ چادر اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ موسم کی خصوصیت یہ کہ حدیث کیسا پڑھی جاتی ہے جو چادر کی وجہ سے. تو انشاءاللہ آپ لوگ چادر کا پیسہ ڈالیں گے تو صاحب حدیث کیسا آپ کو ضرور اس کا انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا. خود ایک بات کر لیجیے گا لیکن نہیں خود ایک بات پڑھ لیں آپ کو کام بچے وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. آپ اس میں صدق کرتے لوگ سنی رہے دیکھ لیں. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بعد والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله كما هو له. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي هاشمي المطلبي اللفظ الابتهام. وعلى صاحب الرحمة المحمدية اسمة الفاطمية ولاية العلوية خلق الحسنية صدر السجادية معاطر الباقية صدق الجعفرية حزب الموصلية رضاة الغزلية علوم التقوية علم النقوية هيبة العسكرية وغيبة الإلهية بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى أصحابه المجاهدين. ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء شهدائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات اللہ. آپ آرام سے پیسہ لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کچھ کہنا ہے؟ میں خواتین سے درخواست کروں گا کہ ان میں کچھ والنٹیئر حضرات اپنی سروسز جو ہیں وہ چندے کے لیے ڈونیشن کے لیے ذرا کھڑی ہو جائیں اور نیچے بھی چادر لے کے چلیں تاکہ کچھ جو بھی ڈونیشن جمع ہو سکتا ہے. تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ نیچے بھی چندہ ذرا جمع کر لیں تھوڑے سے جو بھی ممکن ہو سکے. شکریہ. کوئی کسی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جو آیت کریمہ مسلسل 3 دن آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دی ہے اور جس آیت کے ذیل میں مسلسل
مسلسل بیان آپ کی خدمت کی زبان میں جاری ہے، وہی بیان اس وقت کا ہے جب مولا علی رسول خدا کی چادر ہو گئے، اس لیے چادری چادر کا تذکرہ یہاں سے لے کے باہر، اور وہی آپ کو انشاءاللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ اور کربلا تک آیت تطہیر سے چادر کا تذکرہ آپ سنتے ہیں۔ خیر اب میں کوئی حالات ہو گئے، ایک صلوات دیتے ہیں جو آیت پڑھی، یہ آیت شب ہجرت ہو گئی اور شب ہجرت یعنی جب مولا کائنات کو رسول خدا نے کسی جگہ پہ سلایا اللہ کے حکم سے، یعنی جب کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ رسول کا ہم الگ سے مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ سب قبیلہ مل کر ایک ساتھ رسول پہ حملہ کر دے، اور اس کے بعد جب ہم رسول کو رات کو سونے میں قتل کر دیں گے، ایک میٹنگ کی باقاعدہ اور سب کو ملا کر، یعنی ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے، ہر اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے اور ہر خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے، اور کہا کہ سب مل کے حملہ کریں تاکہ جب ہم رسول کو مار دیں گے تو اس کے بعد ان کا خاندان کس کس قبیلے سے بدلہ لیتا پھرے گا۔ یہ ایک نئی، یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب لوگ کچھ لوگ بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ رسول کا تو بیچ سے ختم ہی کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ سلسلہ تبلیغ کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت شیخ نجدی تشریف لائے۔ شیخ نجدی جو تشریف لائے وہ کون تھے؟ یعنی شیطان صاحب تھے جو ایک مقدس عالم کی نہیں عامل کی شکل میں تشریف لائے، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ ہر قبیلے کے ایک آدمی کو لے لو اور پھر اس کے بعد رسول کو ختم کر دو، ان کا خاندان پھر پورے عرب کے قبیلوں سے کہاں لڑتا پھرے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ میٹنگ میں پاس ہو چکا اور طے ہو گئی جب یہ بات، تو اس کے بعد طے ہونے کے بعد رسول کے لوگوں نے رات کو گھیرنا چاہا کہ رات کو گھیر کے قتل کر دیں۔ اللہ کا حکم آیا، بہت سیدھے سیدھے آج بیان آپ کے دو تین واقعات، اور کیونکہ آج مسائل کی رات ہے اور کافی وقت ہو چکا ہے کہ اس کے بعد رسول اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے حکم بھیجا کہ اے رسول تم آج ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت کرتے وقت اپنے بستر پر علی کو سلا دو، اور علی کو سلا دو، تم ہجرت کر جاؤ۔ یہاں میں بیان روک کے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہجرت کی آپ کو اہمیت اس چیز سے معلوم ہوگی کہ بس پڑھنے کا بہت کنڈنس کر کے کہ بہت سے اسلامی واقعات ہوئے، یہودیوں سے خیبر کی جنگ بھی ہوئی تھی اور عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ بھی ہوا تھا، سورہ مائدہ میں جس کا تذکرہ ہے۔ اس سرکار دو عالم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تھا، لیکن اسلامی سال جب مولا کائنات کے مشورے شروع کیا گیا تو وہ کوئی اور چیز کا انتخاب نہیں کیا گیا، ہجرت کا انتخاب کیا گیا۔ اس سے آپ کو ہجرت کا اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا جو سال ہے، جو کیلنڈر ہے، وہ خیبری نہیں کہلاتا ہے، مباہلہ کا نہیں کہلاتا ہے، خندق کا نہیں کہلاتا ہے، سارے واقعات ہجری کیوں کہلاتا ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، صرف ہجرت کے ذمہ آپ کے ذمہ آ سکتی ہے کہ اسلام یہ بتا رہا ہے کہ ہم مجبوراً لڑے تھے یہودیوں سے، خیبری سال کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی لڑنے والا مذہب نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، خندق کی جنگ ہوئی تھی، لیکن ہجرت تو ایک ایسا موضوع ہے جس پر میرا موضوع پورا ہجرت نہیں ہے، صرف دو چار واقعات سے اس لیے پڑھنا، لیکن ایک 5 منٹ میں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کی پوری لائف، اور کسی مذہب کا آدمی ہو اس کی پوری لائف کچھ نہیں ہے، لائف از نتھنگ ایکسپٹ ہجرت۔ انسان کی زندگی علاوہ ہجرت کچھ ہے ہی نہیں۔ ہجرت کے بیس پر سائنس ترقی کرتی ہے، ہجرت کے بیس پر علم ترقی کرتا ہے، ہجرت کے بیس پر اسکول ترقی کرتے ہیں، ہجرت کے بیس پر موضوعات بدلتے ہیں، ہجرت کے بیس پر چیزوں کا ماڈل بدلتا ہے، ہجرت کے بیس پر طریقہ بدلتا ہے۔ کل آپ اونٹ پر سفر کر رہے تھے، ہجرت کرتے کرتے آپ گاڑیوں تک پہنچے، گاڑی سے ہجرت کیا آپ نے تو اس کے بعد ہوائی جہاز تک پہنچے، ہوائی جہاز تک پہنچے تو اور اسپیڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی انسان ہجرت کر رہا ہے۔ کل انسان جو تھا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز اکھاڑ کے کھا لیا کرتا تھا، اس کو شفا ہو جاتی تھی، آج وہ زیادہ ترقی کر گیا، گھبرائیں، لیکن علاج کے سلسلے میں ترقی کر گیا، یہ ترقی اس کی ہجرت کی بنیاد ہے۔ یعنی انسان مستقل ہجرت کر رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا جو سب سے ڈیفیکلٹ کتاب ہماری دنیا میں ہے اس کا نام ہے اسفار اربعہ، بہت موٹی ہے کافی، اس کا نام ہے اسفار اربعہ یعنی 4 سفر۔ اس کو ہر آدمی کو سمجھنے کی بات نہیں کہ ہر آدمی سے نہیں، میرے سمجھ سے 72 ہے علاوہ چند سفرات کے، تو جو یعنی اس لیے انسان کا نفس بھی ہجرت کر رہا ہے، برائی سے اچھائی کی طرف، کیریکٹر بھی ہجرت کر رہا ہے، کردار بھی ہجرت کر رہا ہے۔ کل چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے، ماں باپ کے محتاج تھے، ماں کا دودھ پی رہے تھے، اس سے بڑا آدمی ہو گیا، اس نے کپڑا پہننا سیکھا، سیولائزیشن کیا، اس کے بعد اور آدمی نے تہذیب یافتہ ہوا، جوانی میں قدر رکھا، بڑھاپے تک ہو گیا، بڑھاپے کے بعد ہجرت کرتے کرتے آدمی کو موت آ جاتی۔ تو صرف انسان کیریکٹر کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے انسان نیچے سے اوپر کی طرف جائے، اسی کا نام ہجرت ہے۔
اور جو ہجرت نہ کرے سمجھیے کہ وہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا. جو آدمی ہجرت نہ کرے وہ ترقی نہیں کر سکتا. یعنی انسان مستقل ہجرت کی منزل میں. لیکن یہ کہاں سے اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کی بات تو عقل کی نہیں ہے کہ ہر چیز تو ہجرت کر کے ترقی کرے. انسان ہجرت کیا کرتا ہے کہ اور خراب ہوتا جاتا ہے. جوانی کے بعد مقصد کہتا ہوں میں کہ موت ایک دن نہیں آتی. موت بہت پہلے آنا شروع ہوتی ہے. آدمی بیدار نہیں ہوتا. بالوں کی سفیدی اعلان کرتی ہے موت آنے والی ہے. چہرے کی جھریاں اعلان کرتی ہے موت آنے والی ہے. پرہیز کھانے کا اعلان کرتا ہے موت آنے والی ہے. بیماری اعلان کرتی ہے موت آنے والی ہے. انسان کے بدن کی کمزوری اعلان کرتی ہے موت آنے والی ہے. اب انسان کہتا ہے ایک دن آئے گی, تو ایسا نہیں ہے. وہ پہلے سے بار بار سائرن بجایا کرتی ہے. انسان غفلت سے چونک جائے بس کسی بات سے. تو سب انسان ہجرت انسان کرتا رہے, یہ انسان کی زندگی ہے مسلسل. اور انسان کل کہاں پہنچے گا سائنس دانی ہجرت کرنے کا. یعنی انسان مسلسل اصل میں حجر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی ہے سے, بڑے ہے سے حجر کے معنی پتھر کے ہوتے ہیں, چھوٹی ہے سے حجر کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں. یعنی کسی چیز کو پیچھے چھوڑنا اور آگے بڑھ جانا. تو انسان جب آگے بڑھتا ہے اور اگر پیچھے کی طرف جائے تو وہ کچھ نہیں کہلاتا. میں بہت انٹرنیشنل اعتبار سے پڑھنے کا آدمی ہوں. وہ نہ مسلمان بے وقوف کہلاتا ہے. اگر آپ گھر کے اندر کل لکڑی کے اوپر ٹوکری کے ذریعے سے کوئلے پر ہمارے کھانا پکتا تھا, اگر آج اپنے گھر میں آج لکڑی پر پکائیں آپ, اور اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہو آپ گیس پر کھانا نہ پکائیں, الیکٹرک کے چولہے میں نہ پکائیں, تو آپ کو کیا آپ ہی نہیں, میں مثال دیتا ہوں, مجھے کیا کہیں بیوقوف کہیں کہ بھئی آپ ٹائم کم خرچ ہوتا ہے, آپ گیس پر کھانا پکائیے اور کل ہو سکتا ہے کہ پکایا کھانا آ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر پہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو اسی کا نام ہجرت ہے کہ جو چیز کم درجے کی ہے اسے چھوڑو, جو اعلیٰ درجے کی ہے اسے اختیار کرو. جب یہی چیز منزل روحانیت میں آتی ہے کسی کا نام ایمان ہوتا ہے. سیدھی بات ہے, کسی کا نام ایمان ہوتا ہے جب انسان کی منزل روحانیت میں آتی ہے. اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام ترقی ہے. الفاظ بدل کے یوں کہہ دوں کہ سبل کے معنی ہوتے ہیں نیچے کے اور علی کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے. یعنی سبل سے علی کی طرف جانے کا نام ترقی ہے, علی سے سبل کی طرف آنے کا نام اسی کا نام ہے. سائنس اسی کا نام ہے. کل ہو سکتا ہے کہ 50 سال کے بعد, لیکن ڈاکٹر لوگ نے بات برا نہ ہو. اس سال انشاءاللہ آپ نے دعا بھی کرتے ہیں شروع کرنے کہ میرا خود بچہ اس سال MBBS میں بیٹھ رہا ہے, بڑا لڑکا, اس کو میں ڈاکٹری بنا رہا ہوں. اب اسی کو آگے بٹھاؤں گا تو کوئی بات نہیں کہے گی تو میں کہوں گا اس کو کہہ رہا ہوں, آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. صلوات علیہ محمد علیہ. تو اب دیکھیے آپ اتفاق کی بات, اب یہ ہجرت کیا ہے, یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے, منزل سفر میں ہے. تو ہر چیز تو ترقی کر رہی ہے, اور اشرف المخلوقات جو ہے اس کی ترقی کیا ہے کہ وہ آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے لیے مولا نے ایک چیزیں بتائیں کہ انسان کہاں بنا, انگلی سے ترقی کی. انگلی سے ترقی میں لفظ اس لیے استعمال کیا, کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ مہذب لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مولا علی یہ بتائیے کہ پیٹ میں جب بچہ ٹھہر جاتا ہے ایک قطرے کی شکل میں, تو سب سے پہلے بدن کا کیا حصہ بنتا ہے؟ مولا نے انگلی اٹھا کے کہ سب سے پہلے یہ حصہ بنتا ہے, سب سے پہلے انگلی بنتی ہے. اب بتائیے کہ فنگر پرنٹس کی کیوں ویلیو ہے؟ مولا اس وقت بتایا کہ سب سے پہلے اللہ انگلیوں کو بناتا ہے. یہ انگلی سب سے پہلے بنتی ہے, پھر انسان کا پورا جسم بننا شروع ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, انسان ترقی کر رہا ہے. اب تو ہر چیز تو آگے بڑھتی ہے. انسان کا کیا یہی منزل ہے کہ وہ ترقی کر کے خاک بن جائے؟ کیا ترقی کر کے انسان قبر میں آنے کے بعد مٹی بن جائے, پیروں میں چلا جائے؟ یہ انسان کی ترقی ہے. اس کا مطلب کہ اس کے لیے توحید, نبوت, امامت اور قیامت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے, تاکہ وہ حقیقی ترقی کو سمجھ سکے کہ انسان عمر کے ساتھ پیچھے نہیں آتا, آگے بڑھتا ہے. اسی کو پیغمبر نے فرمایا, اب دنیا مزرعہ الآخرت, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بوگے وہ وہاں کاٹو گے, جو یہاں تیار کرو گے وہاں دیکھو گے. تو بغیر آخرت کے انسان کی ترقی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہجرت کا سال معین تو کیا تھا, ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے معین کیا تھا, لیکن مولا کائنات کے مشورے استعمال سے پوچھا گیا کہ کیسے معین کیا جائے. آپ نے کہا ہجرت. اب اگر آپ ڈائری لکھتے ہیں تو نہیں پتا, مطلب میں ڈائری لکھتا ہوں تو ہر سال کی ڈائری پیچھے کی اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ وہ سال کیا کیا ہے, سال کیا کیا, ہر سال کی ڈائری. تو اب اگر پچھلی ڈائری جو ہے وہ آپ کی زیادہ بہتر ہے, اس میں آج ہم نے فلاں میں بات کہی بری لگی, کہنی نہیں چاہیے کہ ایک انسان کے حیثیت سے دوسرا صاحب کا بیٹا ہوں, کیسا کا پوتا ہوں, اچھا نہیں تھا یہ. اب اگر اس سے بدتر میں جو میں 2003 میں تھا 2004 میں ہو جاؤں تو ترقی نہیں کہلائے گی. تو انسان کی ڈائری جو مرتب ہو رہی ہے وہ ترقی کے ساتھ مرتب ہو رہی ہے. اب اسی لیے ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں آپ کے سامنے عقیدے کے موضوع کے اوپر, تاکہ عقیدہ اپنا سمجھے کہ امام کیا ہوتا ہے. اسی لیے انسان کی زندگی کا ایک مقصد بتایا گیا. کیا مقصد بتایا گیا
کہ ہر وقت اس کا جو نصب العین رہے، رسول اللہ کہتے ہیں عین جو اس کا ہے وہ صرف ہے کہ کیسے مرضی پروردگار حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب یہ غور کیجئے کہ اسی لیے اللہ نے ہجرت کے وقت ہی علی کے نفس کی منزل بتا دی کہ تم وہ ہو جو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کرتے ہو۔ امام اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی نہیں کرتا، عالم پیدا ہوتا ہے، عالم دنیا میں رہتا ہے، عالم دنیا سے جاتا ہے۔ امام آخری منزل پہ ہوتا ہے، امام دھیرے دھیرے ترقی نہیں کرتا۔ اور اس لیے بتا دیا کہ اس لیے جب رسول خدا آئے ہیں واقعی کی طرف پہنچاؤ، پیغمبر اکرم آئے اور کہا یا علی اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں اور تم میرے بستر کے پر سو جاؤ۔ تو آپ بتائیے رسول کے لیے علی کے لیے رسول کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے اگر میں ہوتا تو میں چھوڑنا کہتا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، جہاں آپ جائیں گے وہیں میں جاؤں گا۔ زینب علیہ آپ صاحبان ایمان کا مجمع ہے، میں ہوتا تو کہتا میں یہاں نہیں سوؤں گا، جہاں میں آپ کو اکیلا چھوڑ سکتا ہوں بھلا، جہاں آپ جائیں تو وہیں میں بھی جاؤں گا، کیا مجھے آپ کو اپنے پر سوال کرنا پڑا، میں آپ کو ساتھ میں چھوڑوں گا۔ لیکن علی نے ایک بڑا سیاسی سوال کر لیا، سیاست الہیہ کا حکمت کا، کہا میں سو جاؤں گا آپ اکیلے رہیں گے، اس بات کی آپ ضمانت دیں، کیا ضمانت کہ کیا اگر میں سو جاؤں گا تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ سوال ہے، تاریخ تمام ہسٹری کے اندر چلی نے لکھا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر اکرم نے فوراً اسی وقت کہا یا علی تمہارے سونے سے میری جان محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کل کو دیکھ لو علی کو سیاست نہیں آتی تھی، ارے اس سے بڑی کیا سیاست الہیہ ہوگی کہ علی جانتے تھے کہ میرے مخالف کتنے گرے ہوئے ہیں، کتنے پست ہیں اور کتنے مکار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ہسٹورین یہ لکھ دے تاریخ کے اندر کہ جیسے علی نے خیبر میں ساتھ رہ کے جان بچائی، خندق میں ساتھ رہ کے جان بچائی، دنیا میں ہر جگہ ساتھ رہ کے جان بچائی، تو یہاں بھی جو ساتھ تھا اس نے جان بچائی ہے۔ اس لیے پیغمبر سے پہلے اقرار لے لیا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے جان نہیں بچ رہی ہے، میرے بستر پر سونے سے جان بچ رہی ہے۔ اسلام نے اقرار کر لیا اب کوئی جائے، مجمع جائے، فوج جائے، کوئی جائے، اب ذمہ دار جان جو بچ رہی ہے۔ یہ باقاعدہ آفیشیل رسول کی زبان سے تصدیق ہو گئی کہ جان علی کے سونے سے بچ رہا ہوں۔ میں کہوں گا پروردگار میرے جملے کو معاف کر دے، اور میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں صرف علی کی محبت پر، اس لیے کہ موسیٰ نے تجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اے پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے کہ تو سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تجھ کو نیند نہیں آتی تو سوتا نہیں، کیسے دنیا کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ نے دو شیشے کے برتن دیے، فرشتے کو جبریل کو دیا، جا کے موسیٰ کو دے دو کہ یہ دونوں شیشے کے پیالے لے کے اور رات بھر بیٹھے رہے جب تک میرا حکم نہ آئے۔ ادھر دونوں ایک ہاتھ میں ایک پیالہ رکھا، گلاس لے لیجیے، پیالہ جس ہم بولتے ہیں، ایک ہاتھ میں دوسرا گلاس رکھا اور شیشے کا لیے بیٹھے رہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ جتنا بھی ویل پاور تھا اس وقت تک تو رہے۔ ایک مرتبہ جب 2 دن گزر گیا، ایک مرتبہ موسیٰ کو اونگ آئی، دونوں پیالہ دے کے ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جب پور پر پہنچے گا موسیٰ تم کو ذرا سی اونگ آ گئی تو 2 پیالے کی حفاظت نہ کر سکے، جو کائنات میں ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کو اونگ آ جائے تو کائنات کا نظام بگڑ رہ جائے گا۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا کہ اگر میں ہلکی سی سلکا سے اونگ آئے، سونے کی بات تو دور کی ہے، ہلکی سی اونگ آ جائے تو کائنات کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ تیرا کون سا بندہ ہے جو سو رہا ہے اور تیرے رسول کی حفاظت نہیں کر رہا ہے؟ قرآن سے نقل کر رہا ہوں، یہ تیرا کون بندہ کہ رسول کہیں گے لیٹنے سے، لیٹنے کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے اور سونے کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے۔ لیٹنے کی بات نہیں کہ وہاں سونے کی بات تھی۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا سویا کہ کبھی نہ سویا۔ اس کا مطلب کہ یہ بتایا کہ جب جاگا ہوں تو رسول کے لیے، سویا ہوں تو رسول کے لیے۔ جب جاگنے سے بچے تھے جاگ رہا تھا، سونے سے بچے تھے سو رہا تھا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ایک نیند کے اوپر ایک شعر ہے میرے جد امجد کا نیند کے موضوع کے اوپر کہ نیند خود غفلت نہیں، غفلت سے چونکاتی ہے نیند۔ نیند خود غفلت نہیں، غفلت سے چونکاتی ہے نیند، اور سیر کر لیتے ہیں قیدی جب انہیں آتی ہے نیند۔ سیر کر لیتے ہیں قیدی، بے ضمانت قید سے آ کر چھوڑا جاتی ہے نیند، بے ضمانت قید سے آ کر چھوڑا جاتی ہے نیند، اور سیر کر لیتے ہیں قیدی جب انہیں آتی ہے نیند۔ بشیر سنیے کہ اس طرح بازار منیشری میں سوئے مطمئن جس طرح تاجر کو سودا بیچ کر آتی ہے نیند۔
ہوں گا تو جان بچ جائے گی. پھر سنیے تاریخ تبری کی فکر. ایک لفظ بھی ظاہر جائے تو معذرت چاہتا ہوں کہ تاریخ تبری میں کیا ہے, اور تمام سنا تھا تاریخ ایسے. اور جیسے یہ جملہ سنا پیغمبر اکرم کی زبان سے, علی نے سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. اور لوگ اس سے پہلے لوگ جانتے نہیں تھے کہ واقعی سجدہ شکر, سجدہ شکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ کوئی نہیں جانتا تھا. یہ تاریخ عالم و آدم میں یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا تھا. اب جو سجدہ شکر کرتا ہے وہ علی کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے سجدہ شکر کرنا سکھایا ہے. سلام علیکم پیغمبر نکلے اور اس کے بعد نکلے. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ مٹھی خاک اٹھائی اور اٹھا کے سر پہ سر اڑا دی, بیچ میں نکلے. یہی تو اللہ کا کمال ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کو دشمنوں کے درمیان میں رکھتا ہے. اگر اسے موسیٰ کو پالنا ہے تو اپنے محل میں نہیں, کعبے میں نہیں پالے گا, فرعون کے دربار میں پالتا ہے. اگر اس کو پالو, یہی تو اس کا کمال ہے. یہ تو ایسے ہی پل لیتے موسیٰ جیسے ہماری روایتیں غیروں کی کتابیں پلتی رہتی ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. صلوات محمد اور ہم جا کے لے لیتے تو خدا ہے, اس کا انتظام ہے. اب دیکھتے رہیے اللہ نے رکھنا ہے, ہر چیز اس کو رہتی. اس کے بعد کیسا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے مٹھی سے خاک اٹھائی اور اٹھا کر ہر ایک کے سر پہ ڈال دیا اور کہا یاسین صلی اللہ علیہ وسلم قوم لا یبصرون. یہ کہہ کے جو ڈالا تو سمجھ ہو گئے. اس کے بعد جو جنگ ہوئی تھی اس میں وہ سب کے سب مارے گئے تھے جن کے سر کے اوپر خاک پڑی تھی. تو بتا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم رسول کے مقابلے میں میٹنگیں کر کے آ رہے ہو, رسول کے مقابلے میں تم آ رہے ہو. رسول نے ہاتھ ڈال کے بتا دیا کہ تم تراب ہو, جو سو رہا ہے وہ ابو تراب. تراب ہونا اور ہے, ابو تراب ہونا اور ہے. ابو کے معنی رسول کے ہوتے ہیں. یہ ہے ہجرت, اور ہجرت واقعہ دین کا نہیں ہے بلکہ رات کا واقعہ ہے. اور ہر بات مولا کائنات کا علم اور لاجک کے اعتبار سے اس کے بعد صبح ہو گئی, رات بھر بیچارے جاگے میں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے قائم صاحب قائم چنائے صاحب یہ میرے سگریٹ فیل ہو. جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں سگریٹ پیتا ہوں, ہاں ہر ایک نشے ختم ہو گئے, میں ان کو سگریٹ ہر ایک ہو نہیں پیتا, بیٹھتے ہیں. یہی ہمارے ملاؤں کی غلط بات ہے کہ جو چیز اللہ نے جائز کی اس کو بلا وجہ اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, انسان دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے, ٹھیک ٹھاک سے رہے, زبردستی پوری زندگی نہ گزارنے کے لیے. ہاں تو اب غیر ہے, تو اب نہ اس وقت سگریٹ, نہ اس وقت بیڑی, نہ اس وقت چائے, نہ اس وقت میکڈونل, نہ ڈنکی ڈونل. آخر بیچارے جانے کیسے ہوں گے, یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا وہ بھی رات بھر جاگنا ایک سے ایک, اس میں ابو جہل, ابو لہب, نہ جانے کتنے ابو, سب کے سب ابو وہاں جمع ہو گئے تھے. ابو سب ابو سارے, کوئی ادھر کوئی ادھر, سارے کے سارے لوگ کوئی ادھر کوئی ادھر, سب سارے لوگ پھیلے ہوئے تھے. اور اس کے بعد اب سوچیے آپ, تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ تو علی کو, یہ علی کی اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ کہا تم صدقہ ہوتے رہو, بعد میں تم کو جہنم کے بہت بڑے چولہے میں ڈالوں گا. آپ نے دیکھا وہ صدقہ اتارا جاتا ہے. اور کہ صبح ہو گئی, آنے کے بعد آہستہ سے چادر کھینچی. اب کوئی بات نہیں ہے, اتنی سی بات ہے کہ رسول جو روز دیکھتے تھے, رسول بھی کسی چیز پر اعتماد پڑھیے نا تو یہ سوچیے کہ حالات کے اعتبار سے کیا ہو. یہ اس ملک کی خصوصیت میں نے دیکھی ہے کہ یہاں یہ حالات سوچتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کہتے 10 بج کے آپ 12 منٹ پہ آگے, تو نہیں, یہ سب کہنے کی بات ہے, یوٹیوب بنانے کی بات ہے. 12 سے 13 پہنچ جائیے, اگر آپ کا سیو سے بیان کریں تو وہ قبول کر لیتے. ایسی بات نہیں. حالات کے اعتبار سے یہاں سارے ڈپارٹمنٹ میں کام ہوتے ہیں کہ اس انسان کے اس وقت کیا حالات ہوں گے, یہ بات دیکھا ہوگا, آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ سوچیے آپ اس وقت حالات, پھر رسول اسلام کے خیبر میں خندق میں اصحاب کے درمیان تو سوتے ہوں گے. کوئی یہ تھوڑی دیر والا بن گیا کہ روم میں چلے گئے اور باہر پڑیے, روز دیکھتے تھے کیسے سوتے ہیں. رات بھر میں نہ پہچان سکے کہ رسول سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. علی بھی سوتے تھے, رسول بھی سوتے تھے. اب مجھ سے یہ نہ بولو کہ آپ علی کو رسول کے جیسا کیوں بنا دیتے ہیں. اللہ سے کو تھوڑا تو فرق رکھا ہوتا بھائی. لیکن ایک نقصان ہے, اگر فرق ہو گیا اولیاء رسول کے اندر تو لوگ رسول کا پتہ لگا کے قتل کر دیں گے. اگر سمجھ جاتے کہ علی سو رہے ہیں تو پھر نکلتے رسول کی تلاش. توجہ فرمائیں. اچھا صاحب وہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ دوسری طرف کہ جب مولا کہنا تو جواب سنی, آنے کے بعد چادر کھینچی, اور جیسے ہی چادر کھینچی, اب جب چادر کھینچے کے بعد پتروں کا عالم کیا تھا جب علی کو دیکھا, میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا. آپ خود سمجھتے ہیں کہ چادر کھینچنے کے بعد کیا ہوا, پیروں تلے سے زمین نکل گئی, پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ارے اب جیسے بات کی ہوگی ہکلا کے اٹک کے, اب اس وقت جب آدمی ڈرتا ہے تو اس وقت اس کے الفاظ نہیں ہوتے. یعنی وہ معلوم ہوا کہ وہ ہجرت کے اندر وہ دشمنان رسول نہ تھے,
معلوم ہو رہا تھا کوئی ٹورسٹ پکڑا گیا ایئرپورٹ کے اوپر، وہ نہیں کوئی بات خاص نہیں تھی، وہ ہم لوگ ابھی کیوں آئے تھے، وہ ہم لوگ رسول خدا کے پاس آئے تھے، وہ کہاں ہے یہ سوال تاریخ میں، یعنی ویئر از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر چلے سوال تو سیدھا سیدھا، لیکن مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے جب مولا کہتے ہیں میں سو گیا تھا، سو رہے تھے، جب چادر کھینچ تو جاگ گئے، تو کیا کہا؟ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ اور جب رسول گئے تھے ساری امانتیں علی کے حوالے کر کے گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ جو علی کے حوالے کیا ہے وہ مانگو، جو حوالے نہیں کیا وہ مانگنے کا حق نہیں۔ توجہ فرمائیں، کچھ عورتوں کو پیغمبر اکرم نے ناموس کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کا حوالے کیا تھا، اور کچھ مال جو تھا ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ خیر تم کیا سوچ رہے کہ اتنا بھاگنے کے راستے میں مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، موقع ملا بھاگی، ہمارے یہ کہتے ہیں نا کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، آگے نہیں ہوگا۔ بہرحال تو اب بہت کیا یہ ہجرت کا واقعہ کہ آپ بولی ہجری جو آپ کہتے ہیں کہ اسی ہجرت سے سن 1 ہجری کا واقعہ ہوا، اس لیے ہجرت کا سن 1 ہجری ہوئی۔ اس کے بعد واقعہ ختم ہو گیا، یہ ہجرت کا واقعہ، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ جناب یہ غور کیجیے کہ جب مولا کائنات اس شان سے رسول خدا سے ملنے کے لیے چلے گئے، اچھا اس کے بعد اللہ نے یہی کہا تھا، بیان ایک عجیب اس کا فکرہ ہے کہ کون تم فرشتوں کے اندر ہے جو ان کی حفاظت کے لیے جائے۔ 2 فرشتے آئے، لیکن عجیب بات ہے مبارکباد جب دے رہے تھے تو یہ علی نہیں کہہ رہے تھے، اس وقت کہہ رہے تھے مبارک ہو یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ اس لفظوں کو غور کیجیے گا، لفظ جب استعمال ہوتا ہے شریعت میں یا دین میں تو ایسے نہیں ہوتا ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا تو کیسے استعمال ہو جائے گا؟ جیسے میں نے مسائل میں عرض کیا تھا، مسائل میں جا رہا ہوں کہ اللہ قد قتل علی نہیں کہا، اللہ قد قتل امیر المومنین کہا، تو خصوصیت ہے اس تاریخ کی، اس لیے زیارت میں اندر فکر آتے تو ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے جب مبارک ہو۔ چونکہ جب رسول اسلام چھوٹے سے تھے، ابو طالب حفاظت کرتے تھے، تو اس وقت ابو طالب کا ایک روٹین یہ ہو گیا تھا، معمول یہ ہو گیا تھا کہ رات کو آدھی رات میں اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد علی کے بستر پر رسول کو سلاتے تھے، رسول کے بستر پر علی کو سلاتے تھے، تاکہ اگر کوئی میرے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے آئے تو میرے بیٹے کو قتل کرنے میرا بھتیجا بن جائے۔ تو معلومات ابن ابی طالب کہہ کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابو طالب پہلے یہ کر چکے ہیں۔ سلام علیکم محمد علیہ زندگی، اور آپ ہجرت کریں، اپنے ادارے کو ہجرت کرائیں، اداروں کو، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا آپ کا ہجرت کا مطلب ہی کل کیا تھے آج کیا ہے اس کا انالیسس کریں، آپ بیٹھیں اپنے نفس کا، چیزوں کا جس سے آپ متعلق ہیں، پتہ چلے انسان کی زندگی کیا ہے۔ جانور کو ہجرت کر رہا ہے، کتا تو اتنا ہجرت کر گیا کہ بیچارہ جنگل سے ہمارے صوفہ سیٹ کے اوپر آ گیا اور ہم جو ہے یہاں پہ نہیں ہوئے، سوچتے کہ بات ہے، کتا تو اتنا ہجرت کر گیا کہ جہاں ہمارے کھانے کا سامان ہے، یہ سب شوگر والوں کا ہے، دیکھو یہ سب ہارٹ والوں کا ہے، یہ فلاں والوں کا ہے، وہی میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کتے کا اگلا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ ترقی کر گیا، یعنی ہم جرم کر رہے ہیں وہ پتہ لگا، ہم جرم کر رہے ہیں پتہ ہوا لگا، عجیب بات، خیر تقریب طریقے سے جانا ہے۔ تو یہ اور کہ انسان ترقی کرے، اور سب سے بڑی ترقی ہے کہ آدمی محبت اہل بیت میں ترقی کرے، اور محبت اہل بیت کی ترقی ہے کہ اپنے اعمال کا ایسا بناتا رہے۔ اسی لیے آپ یہ سمجھتے نہیں، جسم جب انسان کا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبادت میں، ریاضت میں، دعاؤں، تو جسم تو ضعیف ہوتا رہتا ہے، روح جوان ہوتی ہے۔ مومن آپ سمجھے آپ کی جنت میں جوان کیسے آدمی جائے گا؟ اس لیے کہ جب وہ عمل کرتا ہے تو جسم بڑا ہو، جسم استعمال ہوتا ہے روح کے، توجہ فرمائی۔ اور وہ نفس کیا بنائے، نفس بنائیے، پاکیزگی کی بات کیجیے، منبر سے جو اپنی جگہ ہے، وہ نفس کیا بنائے جو نفس اللہ سے ہو جائے۔ اگر نفس بنانا ہے تو پھر نفس اللہ کے ایک صلوات بھیجا محمد علیہ بات سیدھی سے دیے، رات بھی کافی ہو چکی ہے اور آپ کو بھی صبح کل پھر آنا ہے 3 بجے یہاں کے اوپر، بج رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو آج میں آپ کو شیعہ نہیں رکھوں گا کہ 12 بجے آؤں گا، آپ 10 بجے تک ختم ہو جائے، کل البتہ 3 بجے تک ہمارے وقت پہ آ جائیے گا، 3 بجے 2 واقعہ دھیرے تک میں خود ہی ہلکا کر رہا ہوں، لیکن بات بہت ڈیپ چلی جائے گی، اور وہ الگ کہ 2 واقعات مولا کائنات کے۔ دیکھا ایک عجیب زندگی ہے انسان کی، کہ لوگوں نے لکھا ہے، دنیا کے الگ الگ لوگوں نے لکھا ہے۔ شاہ عبد الوہاب آپ نے نام سنا ہوگا، یہاں کے اوپر ان کی کتاب ہے صوت العدالت الانسانیہ،
जिस किताब का उर्दू तर्जुमा है निदाए अदालत इंसानी, और इंग्लिश तर्जुमा यहाँ के ऊपर हर जगह आपके पास मिलता है, अमेरिका में बहुत बड़ा है, मोटी सी किताब है कि द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। उस किताब का एक फैसला नकल करता हूँ कि वो लिखता है, तो वो बाद में शियावा नहीं हुआ था, वो क्रिश्चियन था इसने लिखा, वो लिखता है कि अली के दुश्मन दो तरह के थे। एक तो वो है कि जो जब अली के पास जाएंगे तो फाका होगा, परेशानी होगी, शहीद हो जाएंगे, क्या होगा, वो ये देखते थे कि उधर कुछ भी दुनिया नहीं है, वो उधर भाग्य की तरफ दौलत थी, पैसा भी दस्तरखान था। तो वो लोग जो थे वो इसलिए गए थे कि दुनिया की मोहब्बत में, खाने की मोहब्बत में, लग्जरी की मोहब्बत में वो उधर गए थे। लेकिन आगे ये भी लिखता है कि लेकिन उस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते, मुझे याद आ रहा है कि मुमकिन उसी किताब में, लेकिन है किसी किताब में इंशाल्लाह ऐसे होगा, एक ऐसे पढ़ने का ये भी लिखता है कि वो कुछ तो दुनिया की मोहब्बत में गए थे। अब कुछ ऐसे खसीस और जलील होते हैं कि अगर उधर फाका होता, इधर लग्जरी होती, तो वो इसलिए जलील होते हैं कि वो अच्छों से मोहब्बत कर ही नहीं सकते, वो बुराई से मोहब्बत करना पसंद करते। कि वो लिखता है कि उधर दो किस्म के लोग थे कि वो अच्छों से मोहब्बत नहीं कर सकते, मौला उन्हें पैसा देते हैं, इसीलिए अब ये खौफ उसका जैसा भी हो, मौला कायनात का फल करता है, इसकी तस्दीक करता है। आप फरमाते हैं कि अगर मैं मुनाफिक को पूरी दुनिया सोने और चांदी की बनाकर और उसे दूं और उसे ये कहूं कि तुम उससे मोहब्बत कर ले तो और इसका हाकिम बन जा, तो वो दुनिया से अलग हो जाएगा, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करेगा। मौला फरमाते हैं और वलो कतअतु जैशुल मोमिन मिन सैफी, और मोमिन की अगर मैं नाक पर तलवार रख के उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं कि मुझे छोड़ दे तो मुझे नहीं छोड़। ये बताया अपने मोमिन मुनाफिक की पहचान। अब जैसा जाके दो वाकया से ये कल बात थी, तो डॉक्टरों को तो नहीं, साइकियाट्रिस्ट की बात है। एक कबीले के लोग आ गए, 3 आदमियों को लेकर, बस 3 आदमी को लेकर, 3 गुलामों को लेकर आए और कहा मौला ये 3 आदमी हैं और ये 3 गुलाम हैं, इनका मालिक बन गया। लेकिन वसीयत में, अपने बिल में अजीब और गरीब चीज लिख रहे हैं। देखिए बालिग होने के बाद जो मुस्तहबात ख्वाब हैं हमारे, क्या मैं देता भी जाता हूँ आपके अमली जिंदगी के लिए, ये भी है कि बालिग होने के बाद इंसान अपनी वसीयत लिख के सराहने रख के सोए, तो ये सवाब है उसके लिए कि आप बालिग होने के बाद अपनी वसीयतें लिख लो। इसलिए आप लोग अपनी वसीयत आपको लिखनी चाहिए, क्या मसला। तो अब गौर कीजिए कि वो वसीयत उसने अजीब गरीब कहा कि 3 गुलाम हैं, एक को तो कत्ल कर देगा। कबीले में लाए कहीं से, मौला खाली मुसलमानों के फैसले नहीं करते थे, सुनिए सारी कौमें आया करती थी आपके पास फैसले लेने के लिए। अकेले मर गया तो एक गुलाम को कत्ल कर देना, एक गुलाम को आजाद कर देना, एक को मेरी आधी जायदाद दे देना। नाम नहीं उसने उसके अंदर लिखा। अब बताइए इसका फैसला कैसे करेगा? कोई दुनिया कोर्ट कर सकता है? कोई कोर्ट के सामने आप ले जाए कि भाई एक आदमी की वसीयत है और एक को जायदाद दे दी जाए, एक को कत्ल कर दिया जाए और एक को आजाद कर दिया जाए, अब इसका क्या फैसला बताइए आप? इसका कागज के ऊपर कोई कत्ल होने के लिए तैयार होगा, सब जायदाद की तरफ रखेंगे। लेकिन ये फैसला मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। उन्होंने कहा इट इज नॉट कि मैं जिसका कहता हूँ इट इज नॉट डिफिकल्ट, बड़ा पॉइंट नहीं, चलो हम उसको कब्र से निकाल के पूछ लेते हैं। तवज्जो कीजिएगा, चलो हम कब्र से उसको निकालते हैं, आप पूछ लेते हैं, बात खत्म होगी। लेकिन गुलामों को कहता क्या ये फड़वा जानते हैं क्या, जिससे कब्र खोदते हैं आप, तो भाई मशीनें निकल आई है ना भाई। मैं अक्सर कुरान में ये गौर करता हूँ कि आपको एक इल्मी बातें बता रहा है कि भाई कुरान में लफ्ज़ झाड़ू है। अब भाई नए जमाने में कुरान की तफसीर जरा दूसरे अंदाज से होनी चाहिए। उसमें लिखा है कि झाड़ू के लिए झाड़ू। अब यहाँ तो बचपन से जो बच्चा पैदा हुआ उसने झाड़ू देखी नहीं, सब दिमाग में थोड़ी आते हैं। वह कोई क्लीनर देखा तो वहाँ झाड़ू का दिमाग क्या होता है, जरूरी है क्या? अब बात है बिल्कुल सिंपल सी बात सोच रही है ना। अब वो मौला के सामने कहता क्यों उठा और जा चल के तू कब खोल। वो फौरन भैया एक गुलाम उठा और उसने जाने के बाद खबर खोलना शुरू किया। पूरी मिट्टी 10, 12, 15 किलो मिट्टी खोल कर बस 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 खोलने की जरूरत नहीं। आप मैं बीच में बोलिए, उससे पहले वाले से कहा तू खोल जाके, तो वो फड़वा लेके गया। जब कब्र के पास पहुंचा तो उसने कहा बोला खोदने का दिल तो चाह रहा है, बहुत एक खोद डालू कब्र, लेकिन मान ली कि कब्र खोदूंगा नहीं। तो उसने वो आला जो था जिससे कब्र खोदने किनारे रख दिया। दूसरा वाला जिसका मैंने क्या आपके सामने, उसने खटाखट मिट्टी निकालना शुरू कर दी। 10-15 किलो मिट्टी निकाल गया। बस कहते हैं आप जो मिट्टी बची है ना कब्र की, वो तू खोद ताकि मैं उसके अंदर से उसके मालिक को निकालूं, उससे पूछूं। उसने कहा माफ कीजिएगा मौला, चाहे आप मुझे कत्ल कर दें और चाहे मुझे माल मिले ना मिले,
جس کا زندگی میں نمک کھایا اس کی قبر نہیں کھو سکتا. بس مولانا نے تینوں کا فیصلہ لے کے دے دیا. کہا جو جا کے رک گیا تھا اسے آزاد کر دو, جو قبر کھود رہا تھا اسے قتل کر دو, جو یہ والا ہے تو ساری بہرا دے. سلام بھیجے محمد تینوں کو میڈیا پہ جنہوں نے نفسیات کو مان لیا کون مالک کا کتنا وفادار. اور یاد رکھیے گا دنیا کی ہر عدالت سے جواب جائے گا. عدالت کا آپ کوٹ کرتے ہیں نا, انگلش کو کوٹ کرتے ہیں, ہر کوٹ سے جب دو نکلتے ہیں. میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے, جب دیکھا دونوں, ایک کا چہرہ سوکھا ہوتا ہے, ایک کا چہرہ ہرا ہوتا ہے. ایک مٹھائی کی دکان کے اوپر جاتا ہے, گھر سے جا کے سو جاتا ہے. ایک سب کو چہرہ دکھاتا پھرتا ہے, جو جیتتا ہے, جو ہارتا ہے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے. لیکن قربان جائے اس قاضی کے, اس جسٹس کے, کہ دونوں خوش ہو کے نکلتے تھے کہ ہم پیشے پروردگار کم سے کم بریو ذمہ ہو گئے. عدالت علی ہوتی کہ وہاں پر ایک آدمی وہ سکھا کے نہیں نکلتا. میں دوسری طرف اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے مجھے تو ذرا جلدی چھوڑ ایک واقعہ سن لیجیے. اچھا لوگ ایسی عجیب بولے تو سوال بھی عجیب کرتے تھے, جواب بھی عجیب تھے. ایک صاحب نے بڑی عمدہ بات کری تھی, بڑے بہت کیا کہنا, عظیم شخصیت تھے. کہنے لگے بھائی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, عالم نہیں تھا وہ, بہت جید عقیدے کے بارے میں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا ہے کہ عیسائی وہاں چلے گئے, چاند کے اوپر یہودی چاند کے اوپر چلے گئے اور وہ سب ہو گئے, یہ اتنی ترقی کر گئے, اور یہ مسلمان ابھی تک کیا مطلب یہ کہ ان کی بنائی بندوقوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں. مطلب میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. تو ان کا میں نے ایک بات غور کی کہ یہاں کے اوپر جو تھا یہ ایسی, یہ علی کو پریشان کرنے کے سوال کر رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے علی سے اچھی چیزیں لیتے رہو. وہ قاعدے کے سوال کر رہے تھے, یہودی عیسائی قاعدے کے سوال کر رہے تھے, یہ بلا وجہ کے سوال کر کے پریشان کر رہے تھے. تو وہ علی کہنے میں ترقی کر کے یہ ابھی جہاں ہے وہیں ہے. کہتے تھے یہ تو آپ 1400 سال کی بات کر رہے ہیں مولانا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس منبر کے اوپر علی آ جائیں, کہتے تھے وہ اس منبر پہ علی آ جائیں اور آگے کہیں چلو جو پوچھنا پوچھو, تو ایک مرتبہ بڑی ٹیم آ جائے گی, کینسر کا علاج بتائیے, کوئی کہے گا ایڈس کا علاج بتائیے, کوئی کہے گا خلا میں ہم کیسے جائیں یہ بتائیے, کوئی کہے گا سورج کی گرمی کے لیے ہم کیا کریں, کوئی کہے گا چاند پہ کیسے جائیں. اور مسلمان آگے پوچھیں گے پہلے تھے کہ چوتھے پہلے کو طے کر دیجیے. یہ اسی لیے پڑے رہ جائے گا, پہلے تھے کہ چوتھے تھے. آپ کیا سر میں بال پوچھ رہے ہیں, سر میں بال کتنے ہیں. تو علی سے ایک آدمی مرنے لگا, اس نے پڑوسی کو بلایا, اس کا بیٹا کہیں باہر گیا ہوا تھا. بس کتاب اس کے بعد 2 بار پڑھ لی مسائل کیا گیا, وہ باہر گیا ہوا تھا اور اس نے اپنے پڑوسی کو بلایا, دم نکل رہا تھا اس کا. اس نے اپنے جیب سے 100 درہم جمع کیے تھے, کرنسی جو اس وقت تھی, اس نے جمع کیا تھا اور کہا کہ یہ آپ یہ لے لو بھیا, اور جب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, میرا جب بیٹا آیا تو جو بھی چاہنا اس کو دے دینا. اس کی نیت ہوئی, وہ تو مر گیا تھا, دفن ہو گیا, اس کا بیٹا آیا. اب اس وقت 100 درہم ہے, آج کے ہزاروں ہو گئے, لاکھوں ہو گئے. اس نے کیا کیا کہ 100 میں سے 90 اپنے پاس رکھے اور 10 اس کو دے دی. میں نے کہا سیدھی سیدھا پڑھوں گا, آپ کو کوئی زور کر سکے نا, بولتے کہنا نہیں پڑے. اب وہ بیچارہ کہہ 50-50 معاملہ کر لو, بھائی یہ کیا بات ہے. اگر میرے باپ نے اختیار دیا تو اختیار کا غلط فائدہ اٹھانا جو ہے وہ رضالت ہے, شرافت نہیں. اختیار کا غلط فائدہ اٹھانا ضلالت ہے, شرافت نہیں مانتے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں اس میں اختیاری بات ہے نہیں, تاکہ بات حدیثیں پہنچتی رہے. جب کسی دشمن کے قابو پالو تو اس شکرانے میں چھوڑ دو کہ اللہ نے تم اس پہ اختیار دیا. توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ اب وہ لڑکا اچھا کام پر علی کے پاس چلتے جو کہہ دیں گے ہم مانیں گے, اس لیے اس نے مجھے اختیار دیا ہے. اس نے جیسے 100 درہم رکھے, جیسے رکھے پتہ مولا کہا نظر اٹھائی, اٹھا کر لے. وہ تیرے پڑوسی نے مرتے وقت کیا کہا, اس نے کہا تھا مرتے وقت اس نے کہا تھا جو تم چاہنا وہ میرے بیٹے کو دے دینا. تو مولا نے کہا بس شرافت سے 10 درہم اٹھا لے, ورنہ یہی نہیں ملے گا, اور 90 اسے دے دے. تاکہ اس نے کہا کہ جو تم چاہنا وہ اس کو دینا. آئی ایس کا امتحان ہوتا ہے یہاں کے اوپر, آئی ایس کا کہا جو تم چاہنا وہ اس کو دینا, جو تم نے چاہا وہ اسے دے دو, جو اس کے لیے چاہو تم نے. صلوات علیکم جس علی کو ہم مانتے ہیں آدمی, اور پھر جو باہر سے لوگ آتے ہیں, جو سوالات کرتے ہیں مولا کائنات سے باہر سے آنے والے, تاکہ آپ فخر کریں, ناز کریں, شرمائے نہیں اپنے جا پر کہیں کے اوپر بھی ہم علی کو مانتے ہیں تو معاذ اللہ ہمارا سب جھک جاتا ہے, خدا نہ خاصتا. ایک پوری ٹیم آ گئی دوسری قوم, اور آنے کے بعد جو سوالات کیے, اور یہ سوالات جو تھے وہ علماء یہود جو تھے وہ اس کو رکھا کرتے تھے یہ پہچاننے کے لیے, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو جو آخری نبی ہوگا یا جو اس کا وصی ہوگا وہی بتا سکتا ہے, دوسرا نہیں بتا سکتا. یہ اوپر سے ان کے وصیت میں سوالات آیا کرتے تھے, تو اس کے اعتبار سے وہ اس طرح وہ سوال کیا کرتے تھے. ایک آدمی کا مفر مولا کے پاس آیا اور پورے
وہ पुराने डॉक्यूमेंट्स होते थे बाकायदा उनके पास, तो लेके आते थे, उसको छुपाए रखते थे, सवालात को कहे उसके बाद वो करना पड़ता था, ऐसे वैसे नहीं करना पड़ जाता। अब वही मैं आपको दोस्तों से कहता हूँ, माफ कीजिए भाई, हम लोगों ने तो आप ही को बनाने की भी कोशिश करते हैं, गलतियां नहीं हमारी होती हैं, कम से कम मजलिस हम अगर पढ़े, ऐसी मजलिस तो कम से कम हमें पढ़ना चाहिए। देखिए कोई बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो वो सही नहीं हो जाएगी मुझे गलत करने से, याद रखिएगा हमेशा। आपने जो आदमी इंसान बेदार ज़मीर वो है जो अपनी गलतियों के लिए बिला वजह की तावीलें न ढूंढता है। कम से कम हमें अमेरिका में ऐसी मजलिसें तो पढ़नी चाहिए कि अगर वो छत पे बटे तो दूसरी कौमें देखकर उसे हमारे अहले बैत को समझे कि वो क्या है। ये हमारा वो होना चाहिए, ये नहीं कि अपने जज्बात को, हमारे एक साहब से बात हो रही थी से तो दो बार नाम लोग आपके नाम नहीं लेना चाहता मैं सबका, फिर मैंने आज के लोगों के जज्बात जब इतने छोटे हो जाएं कि जैसे आप किसी छिछोरे आदमी के साइड से, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ क्या आपके ऊपर, आप गाड़ी अगर तेज चला ले तो फौरन तेज कर देगा आपसे मुकाबला करने के लिए, इस रोड में मुकाबला होता है। लेकिन जो जेंटलमैन है, शरीफ आदमी, अच्छे माल का, उसे कोई असर नहीं होगा, अपनी गाड़ी सीधे लेके जाएगा। तो जब आदमी के जज्बात इतने छोटे हो जाए जैसे एक अवबाश किस्म की गाड़ी चलाने वाले होते हैं, तो उससे किसी अकलमंद आदमी का बात करना बहुत मुश्किल काम हो। इंसान को जज्बात को बड़ा और मौलाना ने पूरी तफसील से पूछा, पहले तो आप ये बताइए कि वो कौन आदमी है जिसके ना माँ है ना बाप है, कोई खानदान नहीं। और ने फौरन कहा वो आदम है जिनके ना माँ है ना बाप है, उनका कोई पीछे खानदान नहीं। वो सवाल करता है, आप जवाब देते। और दूसरा सवाल उसने किया कि वो कौन माँ है जिसके बाप नहीं, तो आपको समझ में आपने कहा वो हवा है, हवा है जिसके ना माँ है ना बाप है। उसने फौरन दूसरा सवाल किया, लेकिन ये तो माँ बाप की बात, वो कौन नर है जो बगैर बाप के पैदा हुआ, वो कौन नर है यानी मेल जो बगैर बाप के पैदा हुआ। आपने कहा कि तुम्हारे नबी जनाब ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए। उसने कहा कि वो रसूल कौन है, न जिन्नातों में से है, न इंसानों में से है, न मलाइका में से है, न चौपाओं में से है, न दरिंदों में से है। सोचे फरमाया, न वो दरिंदा है, न वो मलाक है, न इंसान है, न जिन है, मगर अल्लाह का पैगाम लेके आया। तो मौला ने फरमाया कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो अल्लाह ने 2 कौवे भेजे थे अपने रसूल बना के, तो परेशान था, पहली मौत थी, कैसे क्या किया जाए। तो एक कौवे ने दूसरे कौवे को खत्म किया उसके सामने, और उसके बाद उसे गड्ढा खोद के दफन किया। तो काबिल ये समझ गया कि भैया तो क्या करना चाहिए। तो कहा वो रसूल जो थे न वो जिन्नात थे, न इंसान थे, न मलक थे। और आगे बढ़ा उसने कि ये बताइए कि वो कौन सी कब्र है जो अपने साहिब कब्र को लेकर सैर करती रही। इमाम ने फरमाया कि वो मछली है जिसे जनाब यूनुस को अपने पेट में लिया था और उसके बाद उसको लेकर वो सैर करती रही। तो उसे ये सब सवाल, उसका नाम था मोहर। कब वो हैवान कौन सा है जिसने अपने असाब को डराया था। कहा वो चूटी है कि जब सुलेमान का लश्कर आ रहा था वो एक पिलर के ऊपर वो बैठी हुई थी और उस पिलर के ऊपर बैठी थी और उसने फौरन अपने लोगों से कहा कि देखो होशियार हो जाओ, ऐसा ना हो जाए कि तुम पैरों के नीचे आ जाओ और सुलेमान का लश्कर आ रहा है। तो कहा वो जानवर है जो जिसने अपने कबीले वालों को डराया। आगे बढ़े, ये बताइए कि वो कौन सा जिस्म है जिसने खाया मगर पिया नहीं। इमाम मौला ने फरमाया वो जनाब मूसा का आसा है कि जब वो सांप बना तो उसने रस्सियों को खा तो लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो आसा में तब्दील हो गया, आज तक कुछ पिया नहीं। कहा वो कौन सी सरजमीन है ये बताइए जिस पर सूरज एक बार चमका फिर उसके बाद कभी नहीं चमका, एक बार सूरज चमका उसके बाद कभी नहीं चमका। कहा जब जनाब मूसा ने दरिया नील ऐसा मारा था तो आखिरी गहराई तक जमीन सूखी दिखाई दे रही थी, उसके बाद न उस कयामत तक उस वक्त से लेके उस पर कभी न सूरज चमका है न कभी चमका। अरे मोहम्मद वाले मोहम्मद सवाल किया वो कौन सी औरत है जिसने 3 घंटे में बच्चा पैदा किया। आपने कहा मरियम की वजह हमल जो थी वो 3 घंटे की थी, आपने बताया। उसके बाद उसने पूछा कि बताइए वो कौन सा पत्थर है जिसने जानवर को पैदा किया। फौरन मौला ने फरमाया वो नाके साले है, जनाब साले का जो ऊँट था वो एक पहाड़ के पत्थर से अल्लाह के मुंह से निकला था कि जो पत्थर से निकला पत्थर ने पैदा किया वो फिर जानवर से नहीं पैदा हुआ था। आगे बढ़ के फौरन पूछता है वो कौन सी चीज है जो हमेशा दुनिया में हरकत करती रहती है, कभी रुकती नहीं है।
حرکت کرتی رہتی ہے, موومنٹ میں رہتی ہے, ہمیشہ کبھی رکتی نہیں. آپ نے فرمایا وہ چاند اور سورج ہیں جو ہمیشہ حرکت کرتے ہیں, کبھی ایک جگہ رکتے نہیں, حرکت میں رہتے ہیں. لیکن وہ کون سی چیز رکی ہے جو حرکت نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا وہ آسمان ہے جو رکا ہوا ہے, حرکت نہیں کرتا. وہ پھر فوراً پوچھا یہ بتائیے کہ وہ کون دو دوست ہیں جو ایک دوسرے کے بھی دشمن نہیں ہو سکتے؟ آپ نے کہا وہ جسم اور جان اتنی ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے, ایک ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. کہا پھر یہ بتائیے کہ وہ کون دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ کہا وہ موت اور حیات, ایسے آپس میں دشمن ہے جو کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو فوراً اس نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو تھنک ہے, جو چیز ہے, کہا وہ مومن ہے. کہا وہ کیا چیز ہے جو نتھنگ ہے, کہا وہ کافر ہے. محمد و آل محمد اچھا اب ایک بات تھوڑی دیر کے لیے اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے خوبصورت کیا چیز ہے دنیا میں؟ آپ نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے, ابھی دیکھتے ہیں, آئینہ دیکھتے ہیں, تھوڑا سامنے آ جاتا ہے سب سے خوبصورت کون سی بات ہے؟ جب آپ واش روم میں جا کے آئینہ دیکھتے ہیں تو ہر آدمی اپنے خوبصورت سمجھتا ہے. تو سب سے خوبصورت کون ہے؟ سب لوگ طریقے میں خیر میرے دیکھیے کیا خوبصورتی کا سب سے خوبصورت اشرف المخلوقات بنی آدم ہے. اللہ نے اس سے خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا. اللہ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ سب سے بدصورت کیا چیز, کیا شے ہے؟ امام نے فرمایا کہ جس بدن کا سر الگ کر لیا جائے تو اسے کوئی صورت نہیں رہ جائے, صورت ہی نہیں باقی نہیں ہو جو کرے. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رحم, وہی میں نے بھی عرض کیا آپ سے, سب سے پہلے آدمی کے پیٹ میں کیا چیز بنتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انگوشت مبارک پہلی انگلی بنتی ہے اس کو. اس کے بعد کہ آپ یہ بتایا کہ سب سے پہلے اس نے پہلے کہا کہ پیٹ میں کیا چیز سب سے پہلے بنتی ہے, قبر میں کیا چیز سب کے آخر میں ٹوٹتی ہے؟ تو آپ نے بتایا اسپائنل کارڈ جسے آپ کہتے ہیں گریڈ کہتی ہے وہ سب کے آخر میں. تو اس نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ جو جو سوالات کے جواب میرے پاس موجود تھے وہ سب کے جواب آپ نے ایسے دیے ہیں, اس میں کسی لفظ سے صلوات علیکم. ایک اور صلوات علیہ محمد اس طریقے سے سوالات آپ لوگ کافی ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی ہے تو دوپہر میں دیکھا جائے گا. تو اس طریقے سے لوگ سوالات کرتے تھے اور آپ ہمیشہ کہتے تھے میں قرآن سے, ٹھیک ہے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو علامہ مجلسی نے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے, نعوذ باللہ, کہ علی نے ہاتھوں پر آنے کے بعد انجیل سنائی, توریت سنائی, ضرور. ہم تو آپ جتنی باتیں علی کی نہیں کرتے جائیں, ہم سب کو چھوڑ دے کے یہ مانتے ہیں کہ نہیں تھے علی کچھ نہیں تھے, ایک معمولی انسان مان لیجیے کہ جو مذہب بدل کے آئے تھے, کچھ بھی ہو کے آئے تھے دنیا میں, کیا مذہب بدل کے آئے تھے مان لیجیے, لیکن پھر بھی ان کا جیسا کوئی انسان دکھائیے تو سب باتیں چھوڑیے, نبی تھے, امام کچھ نہیں مانتے. بہت اس کو ہمارے فقہا کے اصطلاح میں کہتے ہیں معد تنزل, یعنی ہم اس کو بہت نزول کے ساتھ گر کے مانتے ہیں. تو ہم گر کے مانتے ہیں کام انسان, تبھی تو کوئی ایسا انسان دکھائیے کہ علی کا جیسا کوئی انسان ملے ہے یوں علی کی. اسی لیے اس وقت سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا, مجھے ضرورت نہیں کہ دست رسول کے کیا سنایا, لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ اپنی زندگی مستقل کہتے رہے اہل توریت کو توریت سے جواب دوں گا, اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا, اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا, اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا. اور چونکہ میں ہر ہمیشہ تاریخ کو اس وقت تک ملاتا ہوں, اسی لیے جب علی کا ماننے والا خمینی دنیا کے اندر آیا تو کوئی دنیا کا انسان مخالفت کرنے والا بے منطقی اور بے لاجک کی باتیں تو برباد کرتا رہا, لیکن کوئی ایک لاجک آیت اللہ خمینی کے مقابلے میں کوئی بھی مخالف اسلام میں پیش کر سکا. اس کا چھوٹا سا ثبوت آپ کے سامنے, جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم قرآن اور اہل بیت کی قرآن کے نظام کو نافذ کریں گے, تو یہودیوں کے لیے بڑا آسان جواب تھا کہ اگر آپ قرآن کی حکومت نافذ کریں گے تو ہم توریت کی حکومت نافذ کریں گے. امریکہ کے لیے بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی بات میں کسی کے خلاف نہیں کر رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پڑھے لکھے باتیں کریں. ان کے لیے سیدھی سیدھی بات تھی کہ ہم جو ہے وہ ہم انجیل کے ماننے والے ہیں, توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم تو انجیل کو مانتے ہیں جو جناب عیسیٰ پہ اتری تھی. ٹھیک ہے اگر آپ قرآن کا حکم نافذ کر رہے ہیں تو ہم انجیل کا نظام نافذ کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے, کڑے ہو کے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس جواب کا نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا نے خود اس سے اقرار کر لیا کہ سب منسوخ ہو چکے, صرف قرآن. سلام علیکم محمد. یاد رکھیں کسی کی باتیں معلوم ہو کے نہیں سنا کے. امریکہ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں آدمی کو معلوم کر کے بات نہیں سناتے
اختلاف کے اندر اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے کو سمجھے. تو یہ کون سی بات ہے سمجھ کے بات اگر صحیح ہے تو چاہے ملک ہے چاہے کوئی آدمی ہے اس کے بعد کہنے میں ڈرنا نہیں چاہیے مسلمان کی حیثیت سے. سیدھی سیدھی بات یہ کہو کہ ہر جگہ جو بائبل 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 ہوتی ہے بھائی یہاں تو بل کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے بائبل کا کم ہوتا ہے. یہاں بل کا تذکرہ زیادہ تو بائبل اگر کہتے تو ٹھیک ہے اگر آپ قرآن نافذ کریں گے تو ہم نافذ کا مطلب سب اقرار کر چکے ہیں ہر کتاب منسوخ ہے چونکہ یہ قرآن کی مولانا نے بار بار کہا دیکھو قرآن کو نہ چھوڑنا قرآن کی حفاظت کرنا قرآن کو پڑھتے رہنا قرآن کے لیے ایک الگ وہ ہے آپ کا بار بار خطبہ کہ قرآن کیا ہے قرآن تمہیں زندہ رکھتا ہے. بس میں اپنی بات کو روک لیتا ہوں آخری وقت ہو گیا. تو جناب زینب نے سوال کیا اب میں سب کے سوالات پڑھ چکا. بیٹی نے ایک سوال کر لیا اور کون سی بیٹی؟ میں یہ نہیں کہوں گا علی کی بیٹی میں یہ نہیں کہوں گا ابو طلحہ کی بیٹی میں یہ نہیں کہوں گا ابن ابی طالب کی بیٹی میں کہوں گا با علم کے دروازے کی بیٹی. اس لیے کہ خود آپ کا لقب بھی ہے عالم غیر معلمہ. باپ سے سوال کیا دیکھیں باپ بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے اور مولا بتا رہے ہیں کہ ایک باپ بھی بیٹی سے کیسے بات کرے. شہزادی بتا رہی ہے کہ بیٹی باپ سے کیسے بات کرے. جب بات کرے تو علم کی بات کرے. کہا آپ مجھے چاہتے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں. کہا آپ رسول خدا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں. کہا میرے بھائی حسن کو چاہتے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں. کہا بھائی حسین کو چاہتے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں. کہا خدا کو چاہتے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں. تو کہا جناب زینب نے کہا بابا جان دل میں آدمی کے تو ایک ہی محبت آ سکتی ہے کئی محبت نہیں آ سکتی. آپ اتنا وہ کیسے چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی میں صرف خدا کو چاہتا ہوں سب اس سے جڑے ہوئے. کون بتائے گا آپ کو؟ صلوات محمد ہر دل میں سے اسی لیے سنیے خود خدا کہتا ہے. علی کی بات خدا سے الگ ہو سکتی ہے کیا؟ علی کی بات جو خدا سے دیکھیے اگر توجہ کیجیے گا اگر جو خدا سے بات الگ ہو جائے وہ علی کی بات نہیں. اور ایک طرف نہ جو اللہ کی بات علی سے الگ ہو جائے پھر اللہ کی بات نہیں معاف کرے گا. صلوات محمد وہ خدا کی بات کیسے ہوگی؟ سنیے اللہ کہتا ہے حدیث قدسی جانتے ہیں حدیث قدسی یعنی کہ ایک حدیث ہے ایک قرآن ہے ایک حدیث قدسی ہے جو اللہ کا قول ہے مگر وہ میرے کے لیے موزہ نہیں. اللہ کہتا ہے میں پوری کائنات کی وسعت مولا کس قطرے کو اللہ کے قول سے ملائی کہ پوری کائنات کی وسعتیں مجھے نہیں گھیر سکتی میں سب کو گھیرے ہوئے ہوں. اللہ کے حدیث قدسی اللہ رحمتی وسعت کل شیء قرآن کی آیت ہے. میری رحمت سب کو گھیرے ہوئے مجھے کوئی میں کہیں سما نہیں سکتا. پوری کائنات کی وسعتوں میں میں سما نہیں سکتا لیکن مومن کا دل وہ ہوتا ہے کہ میں اس میں سما ہے. یہ مولا کے قول اللہ کا قول ہے. اب سمجھ آئے اس کو تو ملے گا بیٹی سب کو چاہتا ہوں سب اللہ سے ہو گئے. ایک اور سلام دیتے ہیں داخل کی باغت کی زندگی ہماری علی ہے. علی ہماری کائنات ہے اور نجات ہماری علی کی محبت کے اوپر ہے. اس لیے کہ کس رخ کرے پورے مولا نے اپنے منہ سے اپنے دشمنوں کے سامنے تقریباً اپنی 100 صفتیں گرانی کہ کوئی اس سے میرا شریک نہیں ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے کہ کہاں اسلام سے علی کو الگ کیا جا سکتا ہے. کیا جو کعبے میں پیدا ہوا وہ علی, جس نے رسول کی آغوش میں آ کے آنکھیں کھولی وہ علی, جس نے پیدا ہونے سے پہلے کعبے کی دیوار پر معجزے کا اظہار کیا وہ علی. ہر نبی کا معجزہ دنیا میں آنے کے بعد تھا. علی کا معجزہ کعبے پر دنیا میں آنے سے پہلے تھا. تو جو بطن مادر سے معجزہ دکھاتا وہ آتا ہے اسے علی کا. یہ معجزہ تو تھا اس کے بعد جس نے آغوش رسول میں تمام کتابیں سنائی وہ علی. خیبر کے خانے میں شکست لکھی جاتی ہے اگر وہ نہ پہنچتا اس کا نام ہے علی. خندق میں جو کل ایمان بن گیا اس کا نام ہے علی. جو میدان کارزار میں سب سے بڑا بہادر تھا شجاع تھا اس کا نام ہے علی. جو میدان خلافت کا سب سے بڑا اوریٹر تھا اس کا نام ہے علی. جو اپنی زوجہ کے لیے سب سے اچھا شوہر تھا اس کا نام ہے علی. جو اپنے باپ کا اپنے بیٹے کا سب سے اچھا باپ تھا اس کا نام ہے علی. جو اپنی بیٹی کی سب سے اچھی پرورش کرنے والا تھا اس کا نام ہے علی. جو رسول کو نہ رسول نے علی کی پرورش کی نہ علی نے رسول کی پرورش کی. اس لیے کہ باپ بیٹی کی پرورش کرتا ہے چچا بھتیجے کی پرورش کرتا ہے یا معاملہ برابر کے بھائی کا ہے. تو جو رسول کا بھائی ہے وہ علی. جو شب ہجرت چادر تان کر سویا وہ علی. اب بات تو بہت لمبی ہے انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. مختصر یہ ہے کہ جب اللہ کو ضرورت پڑی رسول کو مہمان بنا کر میزبانی کے لیے تو فرش کی بھی ہجرت کے ہیں تو علی اور آج کوئی پردے کے پیچھے ہے تو علی. شعر شب جمعہ ہے لیکن مولا کے لیے اس لیے کہ ماہ مبارک کے پورے مہینے کے ہر لمحے میں شعر پڑھنا منع ہے. علاوہ صرف روزے میں نہیں. یہ فقہی مسائل پورے کسی وقت بھی ماہ رمضان میں لغو شعر بیکار علاوہ کہ
کہ اللہ نے کہا علی 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 ہے، پردے کے پیچھے بھی علی اور پردے کے باہر بھی علی. توجہ کیا؟ اپنے محبوب کو بلوا لیا معراج کی رات، اپنے محبوب کو بلوا لیا معراج کی رات. یہ جو وہ ہمیں خدا سے اٹھایا گیا. صلوات بھیجو محمد علیہ. آپ کائنات عالم اسی کے اب غور کریں. آپ ابھی ہمارے 11 امام نے کیا قصور کیا تھا؟ وہ کیوں نہیں کعبے میں پیدا ہوا؟ علی کیوں کعبے میں پیدا ہوا؟ خصوصیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا تعارف وہاں پر مقصود نہیں تھا. چونکہ ختم بس آخری کلام نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو. چونکہ ختم نبوت اور ختم رسالت اور کتابوں میں آپ کے آنے کا مقصد، شریعت اور دین اور اسلام کے آنے کا مقصد آدم سے لے کے خاتم تک سب ڈیڈ ہو کر موت کی آغوش میں سو جاتا اگر قیامت تک سلسلہ امامت نہ چلتا. اس لیے جہاں خاتم الانبیاء کے دنیا میں آنے کی اہمیت تھی، اسی طرح ان کے مشن کے باقی رہنے کی اہمیت تھی. تو جہاں علی کا تعارف نہیں ہو رہا تھا، وہ عہدۂ امامت کا تعارف ہو رہا تھا. اس لیے کعبے میں پیدا کیا گیا تھا تاکہ آدمی عظمت امامت کو سمجھے کہ امام کسے کہتے ہیں. صلوات آج اور اس نے کامیابی کا ہے. کوئی لوگ دنیا کے سامنے ڈر جاتے ہیں. ہم کیا کریں اللہ کے سامنے سجدے میں جیسے تلوار لیتے خود صدر رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. یعنی کامیابی چاہیے تو علی کے درمیان. قرآن کہتا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت کے لوگ وہی کامیاب ہیں. علی کو جیسی تلوار رکھتی ہے خود صدر رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا. دنیا کو بتا دیا آیا تھا تو اللہ کے گھر میں، جا رہا ہوں تو اللہ کے گھر سے. جس علی کو آپ رخصت کرنے کا آخری رات ہے، کل شام تک وہ قیامت کے دن کا سورج ڈوب جائے گا. لیکن ہمارا پہلا امام دنیا سے گیا تھا اللہ اکبر. اور وہ ہمارا امام کہ جس نے جب حکومت کی کر میں نے پڑھا تھا نا، جس نے اپنی چادر کو دکھایا تھا کہ اتنے دن حکومت پہ مجھے بیٹھے ہوئے ہو گیا لیکن اس ابھی تک علی نے کوئی چادر نہیں بدلی ہے. اس کے بعد کا خطرہ میں نے نہیں کھا تھا آپ کے سامنے. اور علی تو سال بھر گوشت نہیں کھاتا، اس لیے جب تک اس کی رعایا کے ہر گھر میں گوشت نہیں ہوگا اس وقت تک یہ حاکم تمہارا گوشت بھی نہیں کھاتا ہے. میں تو نمک کھا لیتا ہوں، جو کہ روٹیاں اپنے ہاتھوں سے توڑ کے کھا لیتا ہوں. اس کا آپ نے فرمایا صرف سال میں ایک دن بقرعید کے دن میں گوشت کھاتا ہوں چونکہ مجھے اس بات کا یقین رہتا ہے کہ میری رعایا میری حکومت میں جتنے لوگ ہیں ہر گھر میں گوشت پک رہا ہے. وہ ایسا علی، ایسا چاہنے والا، وہ رحمت پروردگار کا وہ نمونہ اس قدرت زمین کے اوپر. عزیزو اس علی کی جیسی زندگی بناؤ. اور یہ غور کرو کہ ہم نے اس علی کو مانا ہے تو ہماری حیات کیسے ہونی چاہیے. ہمارے حیات ضائع ہونے سے اللہ محفوظ رکھے. بس مالک اشتر کو بھیج رہے ہیں، مالک اشتر کو بھیج رہے ہیں مولا کہ مالک اشتر جاؤ اور زکات کے اونٹ لے کے آؤ. یعنی ٹیکس وصول کرتے ہیں نا، زکات کے اونٹ لے کے آؤ. وصولی مسائل پہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں. جاؤ زکات کے اونٹ لے کے آؤ. مالک اشتر جا رہے ہیں، یعنی اپنے دوسرے کنٹری جا رہے ہیں. یہاں سے کہا رشیا کی طرف جا رہے ہیں، یعنی مولا کہا کہ بھیجا کوفے سے ان کو اس طرف تو اس علاقے میں جا کے آذربائیجان کے علاقے میں جو رشیا اور ایران کے بارڈر کا علاقہ ہے، جاؤ وہاں سے زکات لے کے آؤ. لیکن ادھر مالک اشتر جو گورنر سے بولا کہ اور بڑے بڑے دنیا کی یونیورسٹیز میں اس خطبے کا ترجمہ ہوا ہے جو آپ نے مالک اشتر کو 2-3 خطبے دیے. تو یہ خطبہ بہت بڑا ہے اور علامہ رشید تراوی انہوں نے اس کا انگلش بڑا اچھا ترجمہ بھی کیا نا. بہرحال اس کے بعد 2 فقرے 3 فقرے آپ سن لیں. اس کے بعد جیسے ہی مالک اشتر دروازے کے باہر نکلتے ہیں، ایک مرتبہ مولا کائنات دروازے کے پاس آتے ہیں اس لیے کہ اونٹ لینے کے لیے جا رہے تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مالک اشتر ادھر آؤ. اب مالک اشتر کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد بٹھاتے ہیں مالک بیٹھو. مالک کی اہمیت آپ کو معلوم ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جو طاقت رسول اللہ کو مجھ سے تھی میرے دل کو وہی طاقت مالک اشتر سے. اتنی اہمیت ہے. بس ایک بندہ مالک جا تو رہے ہو لیکن کچھ نصیحتیں نوٹ کر لو، قلم نکالو، کاغذ نکالو. دیکھو اس بات کو نوٹ کر لینا، جب جا رہے ہو تو کیسے جانا. زکات اونٹ لینے کے لیے غور کیجیے گا. آپ بہت روئیں گے، بہت روئیں گے. آج کی رمضان کی قیامت کی رات ہے. دیکھو جب جانا تو جانے کے بعد دیکھیے انسانوں کے دلوں میں کتنا خیال ہے. کہ حدیث نے کہا تھا کہ ٹھیس نہ لگ جائے آپ دنوں کو، ہے نا. تو یہی سب باتوں کو پیش نظر کے کہا. دیکھو جب بازار میں جانا تو 10-20 آدمی حوالی موالی لے کے مت جانا صاحب کے اندر کہ سارے دکاندار ڈر جائیں کہ گورنر آ گیا، یہ آ گیا. اور ایسا نہ ہو کہ خوف کی بنا پر تو ٹھیک سے بات نہ کر سکے. دیکھو سادے لباس میں سادے انداز سے جانا. ایسا نہ ہو کہ جب تم پہنچو تو وہ تمہاری انسان اللہ ہو کر، کیونکہ ہے کوئی دنیا کے اندر جس کو اپنی رعایا کی طرح خیال ہو. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں شہر بناؤ اتنے ٹھاٹ سے جاؤ. کہا اس کے بعد دیکھو جب جانا تو جب تم وہاں پر اونٹوں کا انتخاب کرنا تو خود نہ کر لینا کہ اچھے
अच्छे ऊँट हमने ले लिए। नहीं, ज़कात निकालने वाली की मर्जी पर छोड़ देना, जो दे दे उसे लेके चले आना, उससे कोई सवाल न करना। अल्लाह पर गौर कर रहे हैं, ज़कात निकालने वाली की मर्जी पर छोड़ देना, जितना दे उसे अल्लाह को इतना ख्याल था अपनी रियाया का, अपनी रियाया में रहने वालों का। ऐसा न हो कि गवर्नर आ रहा है और उसके मालिक को देख के लोग हो जाए, फिर इसके बाद मैं खतरा पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा रोना आता है और सारा की खिदमत में से मुझसे और खिदमत करना मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद खिदमत होगा। देखो पहले ये रवाज था ना कि गले के अंदर जो ऊँट होते थे तो 10, 12, 15 जानवर एक साथ होते थे। जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत रोता हूँ। एक पता मौलाए कहना था, मालिक सब काम जब तुम ऊँटों के या बकरियों के गले में जाना ज़कात के लिए, देखने के लिए, उनका इंतखाब करने के लिए, तो आदमियों के साथ फौरन न घुस जाना। इसलिए जानवरों का दिल बड़ा नाजुक होता है, वो बकरियां डर जाएंगी, ऊँट डर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जरा जानवरों के दिलों में ख्याल रखना, और जब ज़कात के ऊँट ले लेना तो वहां बैठकर जोग्राफिया का नक्शा निकाल के ये देखना किस रास्ते से अली तक पहुंचना है। इसलिए कि ऐसा ना हो कि तुम मुझ तक पहुंचने की जल्दी में वो रास्ता इख्तियार कर लो कि जहां रास्ते में खाने और पीने का इंतजाम न हो। जब ऊँट और बकरियां मेरे पास आए तो भूखी और प्यासियों, देखो देर में पहुंचना, 1 हफ्ते के बदले 2 हफ्ते में पहुंचना, कोई बात नहीं, वक्त लग जाए, लेकिन किसी जानवर को भूखा और प्यासा न रखना। अरे मेरा दिल खुद को आपको जानवरों का इतना ख्याल था, ज़कात के ऊँट का इतना ख्याल था। अरे करबला के मैदान में अरब की शराफत रखने वाले में कोई ऐसा न था। अरे हाँ, ये मिलता है कि एक मरतबा कत्ल हुसैन हो चुका, आवाज बंद हुई, अलामत को मिला हुसैन बिन करबला। एक मरतबा मेरे साथ ने कहा, अरे घोड़े दौड़ा दो खैमों की तरफ, जो लूटना हो लूट लो, सारा सामान बनी हाशिम का। सारे एक मरतबा घोड़े आगे आए, क़याम में आग लगी। अल्लाह अकबर, ये अली बिन कहने वाला था कि जानवरों को इतना ख्याल रखा था। अल्लाह अकबर, 19 का मसाइल पढ़ चुका, 20वीं का दिन भी आया, और जब जर्रा ने देखा तो बार-बार देख के पूछ रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि मुझे इमाम पूछ रहे हैं, बड़े शहजादे इमाम हसन कि बाबा कहीं बच सकते हैं? नहीं बच सकते। कहा क्यों? कहा जख्म अच्छा हो गया तो जहर ना बचने देगा, अगर जख्म अच्छा हो गया तो जहर ना बचने देगा। उसके बाद सारे सहाब बैठे हुए, तमाम असहाब बैठे हुए। एक मतलब इमाम के एक सहाबी है सासा बिन सोहान, एक मतलब आगे बढ़ते हैं, काका बस अब जाओ, अब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, मेरी बच्चियां मेरे सामने आना चाहती है। अल्लाह अकबर। आपने एक मरतबा सासा ने कहा, आप जा तो रहे हैं, तो सवाल के जवाब दे दीजिए, सवाल के जवाब दे दीजिए। सासा एक मरतबा करीब जाने के बाद कहा, एक मरतबा कहने लगे, मौला आप दुनिया से जा रहे हैं तो मेरे चंद सवालों का जवाब दे। आप बेहतर हैं कि नूह बेहतर है? आप बेहतर हैं कि आदम बेहतर है? आप बेहतर हैं कि इब्राहिम बेहतर है? आप बेहतर हैं, मूसा बेहतर है? अब अली क्या करें? कहा, सासा अगर अल्लाह ने अपने बंदों से कुरान में ये न कहा होता कि अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, जो अल्लाह ने नेमत दी उसे बयान करो, तो अली दुनिया से चला जाता, अपनी फजीलत को दुनिया के सामने जाहिर न करता। लेकिन मैं हुक्म खुदा से मजबूर हूँ। मेरे सहाबी ने सवाल कर लिया है, जब सवाल किया तो उस वक्त भी, उस ज़हनी कैफियत में भी मौलाए कायनात दलीलों से ये नहीं कहते मैं अफजल हूँ, कहते बस मैं इतना ये नहीं कहा कि मैं अफजल हूँ। कहा सासा आदम से अल्लाह ने ये कहा था, बस मेरी बातें सुनो और अपने घर को चले जाओ। फिर आखिरी वक्त आ गया, 21 रमजान की सुबह नमदार होने लगी। एक मरतबा कहा, सासा आदम से अल्लाह ने ये कहा था कि गेहूं न खाना मना किया था, फिर भी उन्होंने गेहूं खा लिया था। अली से खुदा ने मना नहीं किया था, लेकिन जिंदगी में जौ की रोटी खाई, गेहूं को हाथ में लगाया। मुझ में और आदम में ये फर्क है, मुझ में और नूह में फर्क पूछना चाहते हो? मुझ में और नूह में ये फर्क है कि नूह को सिर्फ ईंटें और पत्थर मारे गए, तो एक बड़ा बददुआ के लिए हाथ उठा लिया, पूरी दुनिया को गर्क कर दिया। लेकिन अली को लोगों ने बहुत सताया, बड़ी अज़ियत दे दी, अली का साथ देना दुभर कर दिया, अली की नींदें हराम होगी। लेकिन तुम गवाह रहने के लिए दुनिया से जा रहा है, इनके लिए हमने दुआएं की, बददुआ नहीं किए। अल्लाह अकबर। बस तीसरी बात तमाम करूंगा, क्या मुझ में और मूसा में ये फर्क है कि अल्लाह ने कहा था कि मूसा तुम फिरौन के दरबार में चले जाओ। जब एक मरतबा मूसा दरबार फिरौन में जाने लगे तो परवरदिगार मेरी हिफाजत का इंतजाम कर दे। लेकिन जब मुझे सूरह बरात लेकर रसूल ने भेजा तो मुशरिकों को कमजमा था, मैंने कोई मुहाफिज तलब न किया और रसूल को मुफाती सूरह बरात लेकर चला गया। फिर कहने के बाद बेटा हसन मेरे असहाब को बाहर भेज दो, इसलिए कि मेरी बेटियां मिलना चाहती हैं। एक पता है हमें हसन करीब आए, सबको रुखसत कर दिया। एक सहाबी दरवाजे में बैठे, एक सहाबी दरवाजे में बैठे रहे। इमाम हसन ने इफ्तिखार कहा, क्या तुम तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचा? बैठे हुए थे दर पर, क्या तुम तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचा? एक मरतबा हाथों को जोड़ के कहा, शहजादे जब से ये सुना है कि अली से दुनिया खाली हो रही है, अब बदन में इतनी ताकत नहीं है कि उनके घर तक जा सकूं। अल्लाह बदन में
حسن ادھر آؤ، وصیت پڑھ چکا آپ کے سامنے پہلے، بیٹا حسن ادھر آؤ، ذرا گھر کے بچوں کو بلاؤ، منصب قوم تمہیں سونپ رہا ہوں۔ ایک ایک بچے کو بلایا، زینب کا ہاتھ لیا، حسن کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھ میں دیا، محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھ میں دیا، بیٹا کب تم امام وقت ہونے والے ہو، امانتیں تمہارے حوالے ہے، اے تمہارے حوالے ہیں، گھر تمہارے حوالے، سب کچھ تمہارے حوالے، اب تم ذمہ دار ہو۔ بیٹا علی نے آنکھیں بند کی، کلمہ پڑھنے کے وقت قریب آنے لگا، اللہ اکبر، صبح مرتبہ نمودار ہونے لگی، دنیا میں ان سے خالی ہونے والی تھی، ایک مرتبہ اسی گھر میں علی نے ایک مرتبہ ایک رونے کی آواز سنی، وہ ہچکیاں لے کے رو رہا ہے، اس کے بعد اپنے پیروں کے تلوے کے اندر کسی کے مت کرنے کی آواز سنی، علی نے علی نے بیٹا علی کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہماری ماں ہے، اس نے فاطمہ کے بعد اگر کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی وہ مادر عباس تھی، ایک مرتبہ زندگی کا بڑا خیال رکھا، کیا دنیا میں جاتے وقت اس علی سے ناراض ہوتے، کیا بات ہے، سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دیا، سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بیٹے عباس نے کیا قصور کیا تھا؟ ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھولی مشکالوں میں، کہا بیٹا حسن ہٹ جاؤ، میرے بیٹے حسین کو بلاؤ، حسین آگے آئے، عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھوں میں دیا، میں ہمیشہ ایک مثال یہ پڑھتا ہوں، ایک مثال کہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ روزہ عاشورہ عباس نے آواز بلند کی، آقا مدد کیجیے، جب حسین نے بازو کو اٹھایا ہوگا تو حسین جب حسین کربلا کے میدان میں لاش کرتے تھے نا تو الگ الگ مفاصل میں منظر لکھا ہے، کبھی رسول کو پکارا، کبھی خدا کو پکارا، لیکن میرا دل کہتا ہے میں نے کتاب کو نہیں دیکھا، ارے جب ایک مرتبہ عباس کے بازو کو اٹھایا ہوگا جب آواز ہوگی بابا یہ وہی ہاتھ تو ہے جو اس رمضان کو آپ نے میرے حوالے کیا تھا، اور جب تک یہ وفادار زندہ رہا مجھے کوئی تکلیف نہ ہونے دی، اللہ اکبر، علی نے دنیا بنائی ہوئی، ارے اس مرتبہ علی کو ماتم کی شب بچھاؤ، علی جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے کا، یہ جنازہ